سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغص الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم النحو کا 9واں باب ہے خاتمہ. دیکھیں کتاب کے جو مضامین تھے وہ ہمارے مکمل ہو چکے ہیں. یہ آخری باب ہے خاتمہ. اس کے اندر متفرق کچھ ایسی فصلیں بیان کی جائیں گی جس میں جو بقیہ ماندہ جو احکام ہیں جو نحو میر کے اندر ذکر نہیں کیے گئے وہ ہم انشاءاللہ ایک ایک کر کے یہاں پر سمجھیں گے. تو اس کا پہلا سبق ہم نے آج پڑھنا ہے تابع کی پہلی قسم ہے تاکید. تو سب سے پہلے آپ سمجھ لیں کہ تابع کس کو کہتے ہیں, تابع کا حکم کیا ہے اور تابع کی کتنی اقسام ہیں. پھر انشاءاللہ ایک ایک کر کے ساری قسموں کو ہم بار بار پڑھیں گے. سب سے پہلے تابع دیکھ لیں. تابع وہ اسم ہے جو کسی اسم کے بعد ہو یعنی دوسرے نمبر پر ہو اور جو اعراب پہلے اسم پر آ رہا ہے وہی اعراب اس دوسرے اسم پر بھی آتا ہو. آسان لفظوں میں اگر ہم بات کریں تو تابع کہتے ہیں جو سیکنڈ آتا ہو, اس سے پہلے کوئی نہ کوئی لفظ کوئی نہ کوئی اسم ہونا چاہیے. پہلے کو مطبوع کہتے ہیں جو اس تابع سے پہلے ہوتا ہے اور دوسرے کو تابع کہتے ہیں. جیسے کہ مثال ہے جاءنی رجل عالم. اب یہ دیکھیں جو عالم ہے یہ تابع ہے اور یہ رجل یہ مطبوع ہے. اب تابع کا حکم کیا ہے؟ تابع کا حکم یہ ہے کہ یہ ہمیشہ اعراب میں مطبوع کے موافق ہوتا ہے, مطبوع کے مطابق ہوتا ہے. جو اعراب مطبوع کے اوپر آتا ہے وہی اعراب تابع کے اوپر آتا ہے. اب آگے آپ یہ سمجھیں کہ تابع کی کل 5 قسمیں. نمبر 1 صفت, نمبر 2 تاکید, نمبر 3 بدل, نمبر 4 عطف بالحرف, نمبر 5 عطف بالبیان. سب سے پہلے ہم شروع کریں گے انشاءاللہ صفت کو. دیکھیں توابع میں سے جو پہلی قسم ہے وہ ہے صفت. صفت کے بارے میں بتا رہے ہیں وہ تابع ہے جو ایسے معنی کی وضاحت کرے جو خود مطبوع میں پایا جائے یا اس مطبوع کے متعلق میں پایا جائے. تو جو اس معنی کی وضاحت کرتا ہے اس کو صفت کہا جاتا ہے. مثال کے طور پہ جاءنی رجل عالم. اب یہ دیکھیں رجل مطبوع ہے, عالم یہ تابع ہے اور عالم ایسے معنی کو بتا رہا ہے جو معنی اس رجل کے اندر پایا جا رہا ہے. اس معنی کی یہی عالم وضاحت کر رہا ہے کہ ایسا آدمی آیا ہے جو کہ علم والا ہے. یا پھر یہ تو پہلا ہو گیا نا جو خود اس مطبوع کے معنی کی وضاحت کرے. اب اگلا یہ ہے کہ اس مطبوع کے متعلق کے معنی کو بتائے. جیسے کہ جاءنی رجل حسن غلامہ. اب یہاں پر دیکھیں میرے پاس ایک آدمی آیا, خوبصورت تھا اس کا غلام. مطلب جو خوبصورت تھا وہ آدمی خوبصورت نہیں تھا بلکہ آدمی کا غلام وہ خوبصورت تھا. اب یہاں پہ سمجھنے کی بات یہ ہے غلام مضاف ہو ضمیر مضاف الیہ, یہ جو ہو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے اس رجل کی طرف, اور یہ جو حسن ہے جو کہ صفت ہے یہ تابع ہے اور یہ مطبوع ہے. اور آپ یہاں پر یہ سمجھے کہ جو تابع ہے یہ اس معنی کو نہیں بتا رہا جو رجل کے اندر پایا جا رہا ہے بلکہ رجل کا جو متعلق ہے غلام اس کے اندر خوبصورتی والا معنی پایا جا رہا تھا جس کو آگے حسن نے بتایا ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ صفت ایسا تابع ہے جو کہ مطبوع کے معنی کی وضاحت کرتا ہے یا مطبوع کے متعلق میں ایک معنی پایا جاتا ہے جس کی وضاحت کرتا ہے. تو 2 قسمیں ہوں گی, ایک مطبوع کے اعتبار سے, دوسرا مطبوع کے متعلق کے اعتبار سے. دونوں کا الگ الگ حکم ہے. وہ حکم کیا ہے وہ ہم اس کے بعد ذکر کرتے ہیں. دیکھیے جو صفت کی پہلی قسم ہے وہ 10 چیزوں میں اپنے مطبوع کے موافق ہوتی ہے. صفت کی پہلی قسم کون سی ہے؟ وہ قسم یعنی جو کہ اپنے مطبوع کے معنی کی وضاحت کرتی ہے. 10 چیزوں میں مطبوع کے موافق ہونی چاہیے. وہ 10 چیزیں کون سی ہیں؟ معرفہ نکرہ ہونے میں مطابق ہونی چاہیے, یعنی اگر مطبوع معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ ہوگی, مطبوع نکرہ ہے تو صفت بھی نکرہ ہوگی. اسی طرح تذکیر و تانیث مذکر مؤنث میں دونوں برابر ہونے چاہیے. اگر مطبوع یعنی موصوف وہ مذکر ہے تو صفت بھی مذکر ہوگی, اگر موصوف مؤنث ہے تو صفت بھی مؤنث ہوگی. اسی طرح رفع نصب جر میں بھی دونوں برابر ہونے چاہیے. اگر مطبوع یعنی موصوف پر رفع ہے تو صفت پر بھی رفع آئے گا, اگر دوسرے پر نصب ہے تو اس پر بھی نصب, اگر تیسرے پر دوسرے پر جر ہے تو پہلے پر بھی جر آئے گی. اور اسی طریقے سے واحد تثنیہ جمع میں بھی مطابقت ہونی ضروری ہے. اگر موصوف واحد ہے تو صفت بھی واحد آئے گی, اگر موصوف تثنیہ ہے تو صفت بھی تثنیہ آئے گی, اگر موصوف جمع ہے تو صفت بھی جمع آئے گی. آپ کچھ مثالیں دیکھ لیں. جیسے اندی رجل عالم. اب یہاں پر دیکھیں رجل یہ نکرہ ہے تو عالم یہ بھی نکرہ ہے, تو دیکھیں نکرہ ہونے میں دونوں برابر ہیں. اور اسی طرح تذکیر و تانیث میں بھی دونوں برابر ہیں. رجل یہ مذکر ہے تو عالم یہ بھی مذکر ہے, تو اس میں بھی برابر ہو گئے. اب اس کے بعد اگر آپ دیکھیں رفع نصب جر میں بھی برابر ہے. اگر رجل پہ رفع ہے تو عالم پر بھی رفع ہے, تو اس میں رفع نصب جر میں بھی برابر ہے. اور واحد تثنیہ جمع میں بھی برابر ہے. اگر رجل واحد ہے تو عالم بھی واحد ہے. بالکل اسی طرح اندی رجلانی عالمانی. اب یہاں پر دیکھیں یہ تثنیہ آ گیا ہے, موصوف تثنیہ ہے تو صفت بھی تثنیہ ہے,
موصوف جمع ہے تو صفت بھی جمع ہے. اسی طرح یہاں پہ دیکھیں موصوف واحد مؤنث ہے تو صفت بھی واحد مؤنث ہے. موصوف تثنیہ مؤنث ہے تو صفت بھی تثنیہ مؤنث ہے. موصوف جمع مؤنث ہے تو صفت بھی جمع مؤنث ہے. یہ جو چیزیں ہیں آپ کے سامنے بیک وقت ان میں سے 4 پائی جائیں گی. یہ نہیں ہے کہ 10 کے 10 ہی پائی جائیں گی، ایسا نہیں ہے. یا تو معرفہ ہوگا یا نکرہ ہوگا، ان دونوں میں سے ایک پائی جائے گی. اور اسی طرح مذکر مؤنث میں سے ایک پائی جائے گی. اور اسی طرح رفع نصب جر میں سے ایک پائی جائے گی. اور واحد تثنیہ جمع میں سے ایک پائی جائے گی. یہ تو ہے مطبوع کی پہلی قسم. اس میں 10 چیزوں میں مطابقت ہونا یہ ضروری ہے، یعنی 10 میں سے 4 چیزیں بیک وقت پائی جائیں گی. جو مطبوع کی دوسری قسم ہے، یعنی ایسے معنی پر دلالت کرے جو مطبوع کے متعلق میں پایا جاتا ہے، اس میں صرف اور صرف 5 چیزوں کے اندر مطابقت یہ ضروری ہے. اب وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ ان میں سے ایک ہے مذکر مؤنث اور دوسری ہے رفع نصب جر. یعنی اگر مطبوع یہ مذکر ہوگا تو صفت یہ بھی مذکر ہوگی، مطبوع مؤنث ہے تو صفت بھی مؤنث ہوگی. اسی طرح اگر ایک پر رفع ہے تو دوسرے پر بھی رفع، ایک پر نصب ہے تو دوسرے پر بھی نصب، ایک پر جر ہے تو دوسرے پر بھی جر آئے گی. لیکن اس کے بعد معرفہ نکرہ ہونے میں برابری یہ ضروری نہیں ہے. اسی طرح واحد تثنیہ جمع ہونے میں برابری یہ بھی ضروری نہیں ہے. مثال کے طور پہ جاء، جاءنی رجل عالم ابوہ. اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو جو عالم ہے یہ رجل کی صفت بن رہا ہے، اور یہ رجل کی وضاحت نہیں کر رہا بلکہ رجل کے جو متعلق ہے ابوہ اس کے بارے میں یہ وضاحت کر رہا ہے، اس معنی پر دلالت کر رہا ہے جو رجل کے متعلق میں پایا جا رہا ہے. اور یہاں پر اگر آپ دیکھتے ہیں تو مذکر مؤنث ہونے میں دونوں برابر ہیں، یہ بھی مذکر ہے یہ بھی مذکر ہے. اور رفع نصب جر اس میں بھی دونوں برابر ہیں، اس پر رفع ہے تو اس پر بھی رفع ہے. تو یہ صفت کے بارے میں وضاحت تھی. صفت کہتے کیسے ہیں، صفت کی 2 قسمیں کون سی ہیں، اور 2 قسموں کے اعتبار سے اس کے اوپر کیا اعراب آئے گا، یہ ہم نے پڑھ لیا. اس کے بعد جو انشاءاللہ تابع کی اگلی قسم ہے وہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم النحو کا 9واں باب ہے خاتمہ. اس کا سبق نمبر ہم 2 پڑھیں گے. آج کے سبق کے اندر بھی ہم تابع کی 2 قسمیں پڑھیں گے. ان میں سے ایک قسم ہم نے پڑھنی ہے بدل، اور دوسری قسم ہم نے پڑھنی ہے تاکید. سب سے پہلے آپ تاکید کو دیکھ لیں. تاکید کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ تابع ہے جو مطبوع کی حالت کو مضبوط کرے، پکا کرے. اب خواہ یہ مضبوطی نسبت میں ہو یا افراد کے شامل ہونے میں ہو. مثالوں سے بات ذرا سمجھ میں آئے گی. سب سے پہلے آپ تعریف ایسے ہی یاد کر لیں. تو مقصد یہ ہوتا ہے اس تاکید کا کہ سننے والے کو کسی قسم کا کوئی شک باقی نہ رہے. جب سننے والا کوئی بات سنتا ہے تو بعض اوقات اس میں شک بھی ہو جاتا ہے. جیسے زید قائم، ہم کہتے ہیں زید کھڑا ہے، تو ممکن ہے سننے والوں کو شک ہو جائے، لیکن بعد میں تاکید کر دی جاتی ہے کہ ان زید قائم، کہ زید جو ہے وہ پکی بات ہے کہ زید کھڑا ہے. تو اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو نسبت ہوتی ہے اس کی طرف کھڑے ہونے کی، اس میں تاکید اور پختگی اور مضبوطی پیدا ہو جاتی ہے. خیر ان تو مثال نہیں بنتی اس کی تاکید کی، اس کی مثال دوسری بنتی ہے، وہ انشاءاللہ بعد میں ذکر کریں گے. اس تاکید کی 2 قسمیں ہیں. ایک ہے تاکید لفظی، دوسری ہے تاکید معنوی. تاکید لفظی ایسی تاکید کو کہتے ہیں جس میں لفظ کو 2 مرتبہ ذکر کیا جاتا ہے، جیسے زید قائم، اور اسی طرح قرأ خالد. اب اس مثال میں آپ دیکھیں زید کو 2 مرتبہ ذکر کیا گیا، تو جو قیام کی نسبت تھی زید کی طرف، اس نسبت میں تاکید، پختگی اور مضبوطی پیدا ہو گئی ہے. اسی طرح قرأ خالد، اب زید کی طرف جو قرأت کی نسبت کی جا رہی ہے، اس نسبت کے اندر تاکید، پختگی اور مضبوطی پیدا ہو گئی ہے. تو یہ تو ہے تاکید لفظی. دوسری ہوتی ہے تاکید معنوی. تاکید معنوی چند اس کے الفاظ ہوتے ہیں مخصوص جس کے ذریعے سے تاکید کی جاتی ہے، وہ ہم اس کے بعد ذکر کرتے ہیں. تاکید لفظی ہم نے پڑھ لی، اب تاکید معنوی بتا رہے ہیں. تاکید معنوی کے کچھ مخصوص الفاظ ہیں. ان میں ایک ہے نفس، دوسرا ہے عین، تیسرا ہے کلا کلتا، چوتھے نمبر پر ہے کل، 5ویں پر ہے اجماؤ، 6 پر ہے اقتاؤ، 7ویں پر ہے ابتاؤ، اور 8ویں پر ہے ابساؤ. یہ مخصوص الفاظ ہیں جن سے تاکید معنوی کی جاتی ہے. اچھا ان کا طریقہ کار کیا ہے؟ اگر آپ نے نفس کے ذریعے سے تاکید کرنی ہے نا، تو آپ نفس کے اندر تبدیلی کریں گے واحد تثنیہ جمع ہونے کے اعتبار سے، اور اسی طرح تذکیر و تانیث کے اعتبار سے. مثال کے طور پہ اگر آپ نے مذکر کے لیے لے کر آنی ہے تو پھر نفس کو واحد لے کر آئیں گے اور مذکر کی ہو ضمیر لے آئیں گے، جیسے جاءنی خالد نفسہ. اور اسی طرح اگر آپ نے اس کے ذریعے سے مونس کی تاکید کرنی ہے، واحد مونس کی تاکید کرنی ہے، تو پھر اس کے لیے آپ نفس کو واحد لے کر آئیں گے اور ہا ضمیر لے آئیں گے مونس کے لیے، واحد مونس کے لیے، جیسے جاءتنی فاطمۃ نفسہا. اور اگر آپ نے تثنیہ کی تاکید کرنی ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ تثنیہ کے لیے ہما ضمیر استعمال ہوتی ہے، مذکر کے لیے بھی مونس کے لیے بھی. لیکن تبدیلی آپ نے ایک اور یہ کرنی ہے کہ جو نفس ہے اس کو تثنیہ نہیں لے کر آنا، اس کو آپ نے جمع لے کر آنا ہے، کیونکہ نفس کی جمع دی ہے انفس. مثال کے طور پہ جاءنی خالدان انفسہما. اب دیکھیں خالدان تثنیہ ہے
تو آپ نفس کو جمع لے کر آئے انفس اور ہما ضمیر لے کر آئے ہیں تثنیہ کی، تو اس طرح آپ نے خالدانی کی تاکید کر دی ہے انفسہما سے۔ بالکل ایسے ہی مذکر کی طرح مؤنث میں بھی یہی کام کیا جائے گا، جیسے جاءتنی فاطمہ تانی انفسہما، یہاں پہ دیکھیں فاطمہ تانی یہ تثنیہ مؤنث ہے اور اس کے لیے آپ تاکید لے کر آئے ہیں، نفس کی جمع لے ہیں انفس کے ساتھ، اور آخر میں آپ ہما ضمیر لے کر آئے ہیں تثنیہ کی۔ اور اگر آپ جمع کی تاکید لے کر آئیں گے تو پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ نفس کی آپ نے جمع لے آنی انفس، اور پھر ہم ضمیر لے آئیں گے مذکر کے لیے جمع، اور اسی طریقے سے مؤنث کے لیے ہن ضمیر لے آئیں گے، جیسے جاءنی خالدون انفسہم، یہاں پر یہ دیکھیں نفس کی جمع انفس آ گئی ہے اور ہم ضمیر لے آئے ہیں یہ جمع مذکر کی تاکید کے لیے، اور اسی طرح فاطمہ چونکہ جمع مؤنث ہے تو انفس کے بعد ہم نہیں لے کر آئے بلکہ ہن ضمیر لے کر آئے ہیں۔ تو یہ اس طرح آپ نے اس کے اندر تھوڑی سی تبدیلی کرنی ہے نفس کے اندر، پھر آپ اس سے تاکید لا سکتے ہیں۔ اور اگلی بات آپ یہاں پہ یہ سمجھے کہ عین میں بھی بالکل یہی بات ہے جو آپ نے نفس کے اندر پڑھ لی ہے۔ قلع اور قلتا میں آپ یہ سمجھے کہ اس سے صرف تثنیہ کی تاکید آتی ہے، نہ واحد کی تاکید آتی ہے نہ جمع کی تاکید آتی ہے۔ تثنیہ مذکر کے لیے قلع آتا ہے جیسے جاءنی خالدانی قلعہما، اور تثنیہ مؤنث کے لیے قلتا آتا ہے جیسے جاءتنی الہندانی قلتاہما۔ اور جو کل ہے یہ جمع کی تاکید کے لیے آتا ہے، جمع مذکر کے لیے بھی اور جمع مؤنث کے لیے بھی، دونوں کے لیے اس سے تاکید آتی ہے، جیسے جاءنی القوم کلہم اجمعون، اور یہ جو اجمع ہے اس سے تاکید بھی جمع کی لائی جاتی ہے، جیسے جاءنی القوم کلہم اجمعون۔ آخری بات یہ سمجھے کہ اقتو ابتو ابسو، یہ جو تین ہیں لفظ یہ اجمعوں کے تابع آتے ہیں، یہ جب بھی آئیں گے جمع اجمعوں کے بعد آئیں گے، اجمعوں سے پہلے نہیں آئیں گے اور اجمعوں کے بغیر نہیں آئیں گے، جیسے جاءنی القوم کلہم اجمعون، اس کے بعد آپ تینوں میں سے کوئی بھی لگا سکتے ہیں۔ تو یہاں تک تاکید مکمل ہو گئی، اب اس کے بعد ہم بدل ذکر کرتے ہیں۔ تاکید کے بعد اگلی قسم ہے بدل۔ بدل بتا رہے ہیں یہ وہ تابع ہے کہ مطبوع کی طرف جو چیز منسوب کی جا رہی ہو وہی اس کی طرف بھی منسوب ہو، یعنی تابع اور مطبوع کی طرف ایک ہی چیز منسوب ہو اور دونوں سے بھی مقصود وہ تابع ہو نہ کہ مطبوع ہو۔ یہ کہہ رہے ہیں نسبت سے مقصود تابع ہو نہ کہ مطبوع۔ مثال سے بات سمجھ میں آئے گی، جیسے جاءنی عابد اخوک، آیا میرے پاس عابد تمہارا بھائی۔ اب یہ جو عابد ہے یہ مبدل منہ ہے، یہ حضرت نے فرمایا کہ اول کو مبدل منہ کہتے ہیں اور دوسرے کو بدل کہتے ہیں، اور اخو کا یہ بدل ہے۔ اب دیکھیں جو بتانے والا ہے وہ یہ نہیں بتانا چاہ رہا کہ عابد آیا ہے، بلکہ حقیقت میں وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ تمہارا بھائی آیا ہے۔ تو تابع اور مطبوع میں جو مقصود ہوتا ہے نسبت سے وہ بدل ہوتا ہے نہ کہ مبدل منہ۔ اس کی چار قسمیں ہیں بدل کی۔ نمبر 1 ہے بدل الکل، نمبر 2 ہے بدل البعض، نمبر 3 ہے بدل الاجتمال، نمبر 4 ہے بدل الغلط۔ ایک ایک کر کے ساروں کو دیکھ لیں۔ بدل الکل کہتے ہیں کہ تابع اور مطبوع دونوں کا مصداق ایک ہو، جو تابع ہے وہی مطبوع ہو، جو مطبوع ہے وہی تابع ہو، جو بدل ہے وہی مبدل منہ ہو، جو مبدل منہ ہے وہی بدل ہو۔ جیسے جاءنی عابد اخوک، اب یہاں پہ دیکھیں عابد یہ مبدل منہ ہے اور اخوک یہ بدل ہے۔ اب ان دونوں کا مصداق ایک ہے، جو عابد ہے وہی اخوک ہے، جو اخوک ہے وہی عابد ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے بدل البعض۔ بدل البعض اس کو کہتے ہیں کہ بدل کا مصداق مبدل منہ کے مصداق کا ایک جز ہو، کل نہ ہو۔ یہاں پہ تو نا کل ہو، یہاں پہ ایسا نہیں ہے۔ جیسے ضرب خالد رأسہ، مارا گیا خالد اس کا سر۔ اب یہ خالد مبدل منہ ہے اور رأسہ یہ بدل ہے، خالد مارا گیا یعنی اس کا سر۔ اب یہاں پہ دیکھیں جو رأس سر کا مصداق ہے یہ خالد کے مصداق جو اس کا کل ہے اس کل کا ایک جز ہے۔ تو بتانا ہی چاہ رہے ہیں کہ پورے خالد کو مارنی پیٹی بلکہ اس کل کے ایک جز اس کے سر کو مار پیٹی ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے بدل الاجتمال۔ بدل الاجتمال کہتے ہیں کہ بدل کا مصداق مبدل منہ کے مصداق کا متعلق ہو، یعنی بدل کا مبدل منہ سے کوئی نہ کوئی تعلق ہونا چاہیے۔ جیسے سلیب بکر ثوبہ، یہ بکر مبدل منہ ہے اور ثوبہ یہ بدل ہے۔ اب بکر چھینا گیا اس کے کپڑے، اب کپڑوں کا بکر کے ساتھ تعلق ہے، نہ تو یہ کل کا تعلق ہے نہ یہ جز کا تعلق ہے بلکہ یہ اس کا متعلق ہے۔ چوتھے نمبر پر ہوتا ہے بدل الغلط۔ بدل الغلط کہتے ہیں وہ بدل جو کہ غلطی کے بعد ذکر کیا جائے۔
جیسے کہ آپ نے دور سے کوئی شخص دیکھا، آپ کو دور سے کوئی بندہ دیکھا، آپ کو ایسے لگا کہ کوئی شخص آ رہا ہے، لیکن جب وہ قریب آیا تو آپ کو پتہ چلا وہ تو گدھا تھا۔ جب آپ کا اندازہ تھا آدمی ہونے کا تو آپ نے کہہ دیا رأیت رجلاً، لیکن جب قریب آیا اور واضح ہوا وہ گدھا ہے تو آپ نے کہہ دیا حماراً۔ تو یہاں پہ دیکھیں رجلاً یہ مبدل منہ ہے، اور جو کہ آپ نے غلطی سے کہہ دیا تھا، پھر حماراً یہ اسی غلطی کو آپ نے تصحیح کر دی ہے اور آپ نے کہہ دیا کہ نہیں وہ آدمی نہیں تھا بلکہ وہ گدھا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم النحو کا 9واں باب ہے خاتمہ، تیسرا سبق ہے۔ آج کے سبق کے اندر ہم 2 تابع پڑھیں گے، ایک ہے عطف بالحرف اور دوسرا ہے عطف بیان۔ سب سے پہلے آپ عطف بالحرف کو دیکھ لیں۔ عطف بالحرف کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں عطف بالحرف یعنی حرف کے ذریعے سے کسی چیز پر عطف ڈالا جائے، یہ وہ تابع ہے جو حروف عطف کے بعد آئے اور یہ بتائے کہ جو نسبت مطبوع کی طرف ہے وہی تابع کی طرف ہے۔ یعنی اس میں ہوتا یہ ہے کہ مطبوع اور تابع کے درمیان حروف عاطفہ میں سے کوئی ایک حرف ہوتا ہے اور جس کے ذریعے سے دونوں پر عطف ڈالا جاتا ہے۔ اب حروف عاطفہ کون سے ہیں وہ حضرت آگے بتا رہے ہیں کہ حروف عاطفہ یہ کل 10 ہیں، یہاں پر جو کہ لکھا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یہاں پر ذکر اس لیے نہیں کیا گیا کیونکہ حروف عاطفہ کے متعلق ایک مکمل سبق ہم انشاءاللہ آگے چل کے پڑھیں گے۔ اور یہ بتاتا کیا ہے؟ یہ بتاتا یہ ہے کہ جو نسبت مطبوع کی طرف ہے وہی نسبت تابع کی طرف ہے اور دونوں ہی نسبت سے مقصود ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آنے کا حکم لگ رہا ہے، اگر آنے کا حکم مطبوع پر لگ رہا ہے تو وہی حکم آنے کا تابع پر بھی لگے گا۔ اگر جانے کا حکم لگ رہا ہے، جانے کی نسبت ہو رہی ہے تو جو نسبت مطبوع کی طرف ہوگی وہی نسبت تابع کی طرف ہوگی۔ مارنے کی نسبت ہے، کسی بھی قسم کی نسبت ہے، فاعل کی نسبت ہے، مفعول کی نسبت ہے، مجرور کی نسبت ہے، غرض کوئی بھی نسبت ہو رہی ہے، خبر اگر بن رہا ہے، اگر معطوف علیہ خبر بن رہا ہے تو معطوف بھی خبر بنے گی۔ مطبوع کو کہتے ہیں معطوف علیہ یعنی جس پر عطف ڈالا جائے، اور تابع کو کہتے ہیں معطوف۔ معطوف یعنی جس کا عطف ڈالا جائے۔ مثال کے طور پہ جاءنی زاہد و ناصر۔ اب یہ دیکھیں واو حرف عطف کے ذریعے سے ناصر کا عطف ڈالا گیا ہے زاہد کے اوپر، تو زاہد بنے گا معطوف علیہ کیونکہ اس کے اوپر عطف ڈالا گیا ناصر کا، اور ناصر بنے گا معطوف کیونکہ ناصر کا عطف ڈالا گیا زاہد پر، اور جو حکم کی نسبت ہو رہی تھی زاہد کی طرف آنے کی وہی حکم کی نسبت ناصر کی طرف بھی ہو رہی ہے۔ اسی کو کہتے ہیں عطف بالحرف۔ عطف بالحرف یہ جو ہے عطف یہ کل 10 حرف ہیں، ان کو عطف نسق بھی کہتے ہیں۔ دیکھیں نسق کا مطلب ہوتا ہے پیچھے پیچھے آنا، تو چونکہ یہاں پر بھی جو تابع ہے معطوف ہے وہ معطوف علیہ کے بعد آتا ہے، اس کے پیچھے آتا ہے، اس لیے اس کو عطف نسق بھی کہا جاتا ہے۔ آگے ہے عطف بالبیان۔ یہ دیکھ لیں یہ وہ تابع ہے جو صفت نہ ہو اور اپنے مطبوع کی وضاحت کرے۔ دیکھیں ہم نے پہلے یہ پڑھا تھا کہ جو صفت ہے وہ مطبوع میں جو معنی پایا جاتا ہے اس کی وضاحت کرتی ہے، کام یہ بھی وہی کرتا ہے عطف بالبیان، لیکن فرق یہ ہے کہ صفت نہیں ہوتا اور یہ وضاحت کرتا ہے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جو 2 مشہور ناموں میں سے ایک نام ہوتا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا نام زیادہ مشہور ہوتا ہے، کنیت مشہور نہیں ہوتی، تو پھر نام یہ عطف بالبیان بن جائے گا۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو حفص، اب یہ اپنی کنیت سے مشہور نہیں ہے، اپنے نام سے زیادہ مشہور ہے۔ اگر یہ کہا بالفرض کاتب ابو حفص عمر، ابو حفص یعنی عمر نے لکھا، تو یہ جو عمر ہے یہ عطف بیان بنے گا کیونکہ کنیت سے یہاں پر مشہور نہیں ہے۔ اور اگر بالفرض کوئی شخص ہے وہ کنیت سے زیادہ مشہور ہے تو آپ پھر کنیت کو عطف بالبیان بنائیں گے۔ جیسے کتبہ خالد ابو ناصر، اب یہ خالد بن جائے گا مطبوع اور ابو ناصر یہ بن جائے گا تابع، اور یہاں پر دیکھیں ابو ناصر کنیت ہے جو کہ ہم نے عطف بیان بنائی ہے، اور یہاں پر عمر نام ہے جو کہ ہم نے عطف بیان بنائی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم النحو کا آخری باب ہے خاتمہ، اس کی پہلی تمرین ہم آج حل کریں گے جس میں جو پہلے 3 سبق ہیں اس سے متعلقہ سوالات کو حل کیا جائے گا۔ سوال دیکھیں ذیل کی مثالوں میں تابع کی قسمیں بتائیں، تو یہاں پر ہم نے تلاش کرنا ہے کہ مطبوع کون ہے، تابع کون ہے، اور تابع میں سے پھر تابع کی کون سی قسم ہے۔ پہلی مثال دیکھیں اہدنا الصراط المستقیم۔ الصراط یہ مطبوع ہے اور المستقیم تابع ہے، اور مطبوع میں یہ قسم ہے موصوف اور تابع کی یہ قسم ہے صفت۔ اسی طرح آگے چلے الحمدللہ رب العالمین، یہ للہ یہ موصوف ہے اور آگے اس کی صفات ہیں۔ رب العالمین یہ صفت اول ہے، تو للہ یعنی لفظ اللہ یہ بنے گا مطبوع اور رب العالمین یہ بنے گا اس کا پہلا تابع، اور الرحمن یہ صفت ثانی ہے، یہ بن جائے گا دوسرا تابع۔ الرحیم یہ صفت ثالث ہے، تیسری صفت ہے لفظ اللہ کی، تو یہ تیسرا تابع ہے۔
اور مالک یوم الدین یہ چوتھی صفت ہے لفظ اللہ کی، تو یہ چوتھا تابع ہے۔ آگے چلیں، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، یہاں پر دیکھیں توبہ یہ موصوف ہے اور نصوحا یہ اس کی صفت ہے، تو یہ بنے گا مطبوع اور یہ بنے گا اس کا تابع۔ آگے چلیں، فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، دیکھیں یہ کلھم اجمعون یہ تاکید معنوی ہے، جیسے کہ آپ کو معلوم تھا ایک تاکید لفظی تھی اور دوسری تاکید معنوی تھی۔ تاکید معنوی کے مخصوص الفاظ تھے، ان میں ایک لفظ کل تھا اور دوسرا لفظ ان میں اجمع تھا، اجمعو، اقتو، ابتو، ابسو، یہ سارے تاکید معنوی ہیں۔ تو یہ جو لفظ ملائکہ ہے اس کی تاکید کی جا رہی ہے کلھم سے اور اجمعون سے۔ آگے چلیں، قال موسیٰ لأخیہ ہارون، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون سے کہا، یہاں پر دیکھیں ہارون یہ عطف بیان ہے، کیونکہ دیکھیں اپنے بھائی سے کہا، یہ بنے گا معطوف علیہ اور یہ بنے گا اس کا عطف بیان، کیونکہ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ جو عطف بیان ہے وہ دو ناموں میں سے مشہور نام ہوتا ہے، تو یہاں پہ چونکہ انہوں نے بھائی کہا، بھائی یہ ذرا واضح مشہور نہیں تھا، لیکن جب ہارون کہہ دیا تو مشہور ہو گیا۔ بالکل آگے بھی ایسے ہی ہے، سید الشہداء حمزہ امہ، شہداء کے سردار حمزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ اب یہ سید الشہداء یہ معطوف علیہ ہے اور حمزہ یہ عطف بیان ہے۔ عطف بیان کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو صفت نہ ہو لیکن معطوف علیہ کی وضاحت کرے۔ آگے بھی ایسے ہی ہے، سیدۃ النساء یہ معطوف علیہ ہے اور فاطمہ بنت رسول یہ عطف بیان ہے، کیونکہ یہ اسی کی وضاحت کر رہی ہے سیدۃ النساء کی، اور صفت نہیں ہے، تو اس کو آپ بنائیں گے مطبوع اور اس کو آپ بنائیں گے تابع۔ اگلی مثال دیکھیں، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، یہ لوگ آپ سے حرمت والے مہینے میں قتال کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ تو جو شہر الحرام ہے، پہلی بات تو آپ یہ سمجھے کہ شہر موصوف ہے، حرام اس کی صفت ہے، تو یہ مطبوع بنے گا اور یہ تابع بنے گا، ایک بات۔ دوسری بات آپ یہ سمجھیں کہ یہ پورا شہر حرام یہ مطبوع ہے اور قتال یہ تابع ہے، اور مطبوع میں سے یہ قسم ہے مبدل منہ اور قتال یہ ہے بدل۔ اب بدل کی کون سی قسم ہے؟ اب یہ بدل کی قسم ہے بدل اشتمال، کیونکہ جو قتال ہے نہ تو یہ حرمت والے مہینے کا کل ہے تو بدل الکل بھی نہیں ہو سکتا، نہ اس کا جز ہے تو بدل البعض بھی نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کا اس کے ساتھ تعلق ہے، تو اس لیے اس کو کہا جائے گا بدل الاشتمال۔ آگے چلیں، لن نصبر علی طعام واحد، یہ جو واحد ہے یہ طعام کی صفت ہے، تو طعام بنے گا موصوف اور واحد بنے گا صفت، تو یہ مطبوع ہے، یہ تابع ہے اور تابع کی قسم صفت ہے۔ اگلا جملہ دیکھیں، الملائکۃ عباد مکرمون، یہاں پر عباد یہ موصوف ہے اور یہ اس کی صفت ہے، تو یہ عباد بنے گا مطبوع اور مکرمون یہ بنے گا تابع میں سے قسم ہے صفت۔ آگے چلیں، علم آدم الاسماء کلھا، یہ جو کلھا یہ تاکید ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے تاکید معنوی ہے کیونکہ کل اس میں سے آتا ہے۔ آگے چلیں، انہا بقرۃ صفراء، بقرۃ صفراء، بقرۃ یہ موصوف ہے اور صفراء یہ صفت ہے، تو یہ تابع کی قسم صفت ہے اور یہ مطبوع بنے گا۔ آگے چلیں، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اب یہاں پر یہ دیکھیں آیات بینات، آیات یہ موصوف ہے اور بینات یہ صفت ہے، تو یہ آیات بنے گا مطبوع اور صفت بنے گا تابع۔ پھر اس کے بعد اگلی بات آپ یہ سمجھیں کہ آیات بینات یہ پورا یہ بنے گا مطبوع اور مطبوع میں سے بنے گا مبدل منہ، اور مقام ابراہیم یہ بنے گا بدل اور بدل میں سے بنے گا بدل البعض، کیونکہ جو حرم میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے روشن نشانیاں ہیں ان میں سے ایک نشانی مقام ابراہیم بھی ہے۔ تو یہاں تک ہماری یہ تمرین مکمل ہو چکی ہے، اس کے بعد ہم انشاءاللہ غیر منصرف پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، علم النحو کا آخری باب ہے خاتمہ،
سبق نمبر 4 ہم پڑھیں گے۔ آج کے سبق کے اندر منصرف اور غیر منصرف کو ہم نے پڑھنا ہے۔ دیکھیں ذرا، پہلے نمبر پر آتا ہے منصرف۔ منصرف کا مطلب ہوتا ہے پھرنے والا، اور اس کی تعریف کیا ہے؟ اس کی تعریف یہ ہے کہ وہ ہے جس میں اسباب منع صرف میں سے دو سبب یا ایک ایسا سبب جو دو سببوں کے قائم مقام ہو نہ پایا جائے، وہ منصرف کہلاتا ہے۔ پھر منصرف کے آگے اقسام ہے، وہ انشاءاللہ ہم آگے چل کے پڑھیں گے۔ ابھی اب یہاں پر یہ سمجھیں کہ غیر منصرف کسے کہتے ہیں۔ تو غیر منصرف کی تعریف منصرف کی تعریف کے بالکل برعکس ہے۔ غیر منصرف یعنی جس میں اسباب منع صرف میں سے دو سبب یا ایک ایسا سبب جو دو کے قائم مقام ہو وہ پایا جائے تو غیر منصرف ہے، نہ پایا جائے تو وہ منصرف ہے۔ تو دیکھیں اس میں اصل میں ہوتا یہ ہے کہ منصرف کا مطلب ہوتا ہے پھرنے والا، تو چونکہ یہ تینوں حرکتوں کی طرف پھرتا ہے اور تنوین کے ساتھ پھرتا ہے اس لیے اس کو منصرف کہا جاتا ہے، اور غیر منصرف تینوں حرکتوں کی طرف نہیں پھرتا اور تنوین کے ساتھ نہیں پھرتا اس لیے اس کو غیر منصرف کہا جاتا ہے۔ اب غیر منصرف کے جو 9 اسباب ہیں وہ کون کون سے ہیں وہ یہ دیکھ لیں۔ ان میں پہلے نمبر پر ہے عدل، دوسرے پر ہے وصف، تیسرے پر تانیث، چوتھے پر معرفہ، پانچویں پر عجمہ، چھٹے پر جمع، ساتویں پر ترکیب، آٹھویں پر وزن فعل۔ یہ 8 اس کے اسباب ہیں۔ تو مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ ان 8 اسباب میں سے دو سبب یا ایک ایسا سبب جو دو کے قائم مقام ہو پایا جائے گا تو پھر وہ غیر منصرف ہوگا۔ پہلے ہم یہاں پہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ان سارے اوصاف کا ان کا مطلب کیا ہے۔ دیکھیں ذرا، اب پہلی نمبر پر ہے عدل۔ عدل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لفظ اصل میں یہ نہیں تھا، بعد میں پھر کر وہ یہ والا لفظ بن گیا ہے، اس کو کہا جاتا ہے عدل۔ اور دوسرا ہے وصف۔ وصف صفت کو کہتے ہیں جو کہ صفت آپ ابھی پیچھے پڑھ کے آ چکے ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہے تانیث۔ تانیث کہتے ہیں مونس کو۔ پھر تانیث کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک تانیث بالتا ہوتی ہے یعنی جس کے آخر میں گولتا ہو، اور دوسری تانیث مانوی ہوتی ہے جس کے آخر میں گولتا نہ ہو۔ پھر اسی طرح تانیث کی 2 قسمیں اور ہیں، ایک تانیث کے آخر میں الف مکسورہ کھڑی زبر آتی ہے، دوسری تانیث جس کے آخر میں الف ممدودہ آتی ہے یعنی مد کے بعد آگے حمزہ آتا ہے۔ تو یہ جو تانیث کی 2 قسمیں ہیں، تانیث الف مکسورہ کے ساتھ اور تانیث الف ممدودہ کے ساتھ، یہ 2 قسمیں ایسی قسمیں ہیں جو ایک ہی دو کے قائم مقام ہیں۔ آگے چلیں، آگے ہے معرفہ یعنی کسی مخصوص ذات کا نام ہونا۔ دیکھیں معرفہ کی اقسام ہے، یہاں پر جو سبب بتایا گیا ہے وہ علم ہے معرفہ کی اقسام میں سے جو کہ غیر منصرف کا سبب بنتا ہے، باقی قسمیں نہیں بنتی۔ اور 5ویں نمبر پر ہے عجمہ۔ عجمہ کہتے ہیں کسی لفظ کا عجمی زبان کا لفظ ہونا یعنی عربی کا نہ ہونا۔ تو عجمی زبان کا کوئی لفظ ہے تو یہ بھی غیر منصرف کا سبب بنتا ہے۔ اور 6 نمبر پر ہے جمع یعنی منتہی الجموع کا صیغہ ہو، جمع کی آخری جمع جس کو جمع اقصی بھی کہا جاتا ہے، یہ بھی غیر منصرف کا سبب بنتا ہے۔ اور یہاں پر آپ یہ سمجھیں کہ جو جمع ہے یہ ایسا وصف اور ایسا سبب ہے جو کہ اکیلا ہی ایک دو کے قائم مقام ہے، اس کے ساتھ کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آگے ہے ترکیب۔ ترکیب سے مراد یہاں پہ مرکب منع صرف ہے یعنی 2 لفظوں کو ملا کر ایک لفظ کر دینا اور درمیان میں کوئی اور حرف نہ ہو۔ اور 8ویں نمبر پر ہے وزن فعل یعنی اسم کا فعل کے وزن پر ہونا، یہ بھی غیر منصرف کا سبب ہے۔ یہ 8 اسباب ہو گئے۔ اب ان میں سے ہر ایک کی آپ مثالیں دیکھ لیں، جیسا کہ پہلے نمبر پر ہے عمر۔ اب یہ جو عمر ہے، عمر میں 2 وصف پائے جا رہے ہیں، ایک عمر میں عدل ہے اور دوسرا عمر میں معرفہ ہے۔ آگے چلیں، دوسرے نمبر پر ہے سلاس اور مسلس۔ یہ جو دوسری مثال ہے اس کے اندر بھی 2 وصف پائے جا رہے ہیں، ایک اس کے اندر وصف پایا جا رہا ہے عدل کا اور دوسرا اس کے اندر وصف پایا جا رہا ہے وصف۔ یہ 2 سبب اس کے اندر پائے جا رہے ہیں۔ اور اسی طرح آپ آگے چلیں، آگے ہے زینب۔ زینب کے اندر بھی 2 سبب ہیں، ایک تو اس کے اندر تانیث ہے اور دوسرا اس کے اندر معرفہ ہے، یہ 2 سبب اس کے اندر پائے جا رہے ہیں۔ آگے چلیں، حبلہ، یہ تانیث الف مکسورہ کے ساتھ ہے جو ایک سبب ہی 2 کے قائم مقام ہے۔ آگے چلیں، ہمراہ، یہ تانیث الف ممدودہ کے ساتھ ہے جو ایک سبب ہی 2 کے قائم مقام ہے۔ آگے چلیں، آگے ہے ابراہیم۔ ابراہیم میں 2 سبب ہیں، ایک سبب تو اس کے اندر یہ ہے کہ یہ معرفہ ایک مخصوص نبی کا نام ہے، دوسرا یہ عجمہ ہے، عجمی زبان کا لفظ ہے۔ آگے چلیں، مساجد اور مصابیح، یہ جمع ہے اور یہ ایک سبب ہی 2 کے قائم مقام ہے۔ تو ہر ایک ہم انشاءاللہ ایک ایک کر کے مثالیں سمجھ لیں۔ اور 8ویں نمبر پر ہے بالابکہ، اس میں 2 سبب ہیں، ایک تو اس کے اندر معرفہ ہے اور دوسرا اس کے اندر ہے
یہ ترکیب، معرفہ اور ترکیب یہ بالا بکا میں پائی جا رہی ہے۔ 9ویں نمبر پر ہے احمد۔ احمد میں ایک تو یہ وزن فعل ہے اور دوسرا معرفہ ہے، یہ دو اس کے اندر پائے جا رہے ہیں۔ آگے ہے سکران اور عثمان، اس میں دیکھیں ایک تو اس میں الف نون زائدہ تان ہے اور دوسرا اس میں علم ہے۔ تو اس طرح یہ کچھ مثالیں ہیں جو کہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، جس میں غیر منصرف کے ہر سبب کی آپ کے سامنے مثال آ چکی ہے۔ اب اسی سے متعلقہ تمرین کو ہم انشاءاللہ آگے حل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم النحو کا آخری باب ہے خاتمہ۔ 4 سبق ہم اس کے پڑھ چکے ہیں، چوتھے سبق سے متعلقہ یہ دوسری تمرین ہے جو ہم آج حل کریں گے، جس میں ہم نے غیر منصرف کے اسباب اور سبب پہچاننے ہیں۔ دیکھیں ذرا، یہ فرما رہے ہیں کہ ذیل کی مثالوں میں غیر منصرف اور اس کے اسباب بیان کریں۔ ایک ایک مثال میں ہم نے پہلے یہ تلاش کرنا ہے کہ غیر منصرف کون ہے اور وہ کون سے اسباب ہیں جس کی وجہ سے یہ غیر منصرف بنا ہے۔ پہلی مثال دیکھیں، ان ابراہیم کان امہ، اس میں ابراہیم یہ غیر منصرف ہے۔ کون سے 2 سبب ہیں؟ ایک تو عجمہ ہے اور دوسرا یہ علم ہے یعنی معرفہ ہے۔ آگے چلیں، وذکر فی الکتاب اسماعیل، اسماعیل اس میں بھی یہی 2 سبب ہیں، ایک تو یہ عجمہ ہے، دوسرا یہ معرفہ کی قسم علم ہے۔ آگے چلیں، آگے ہے سلیمان، سلیمان کے اندر 2 سبب کون سے ہیں؟ ایک تو اس کے اندر معرفہ ہے اور دوسرا الف نون زائدہ تان ہے۔ آگے چلیں، اسمہ احمد، اس میں احمد یہ غیر منصرف ہے۔ 2 سبب کون سے ہیں؟ ایک تو معرفہ علم ہے اور دوسرا یہ وزن فعل ہے۔ آگے چلیں، ہذہ بقرۃ صفراء، اس میں یہ جو صفراء ہے یہ غیر منصرف ہے اور اس میں ایک ہی سبب ہے تانیث الف ممدودہ کے ساتھ۔ آگے چلیں، فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع، اس میں یہ 3 ہے غیر منصرف، مثنی، ثلاثہ اور رباع۔ ان تینوں کے اندر ایک تو عدل ہے اور دوسرا ان کے اندر وصف ہے۔ آگے چلیں، یعملون لہ ما یشاء من محاریب و تماثیل، اس میں محاریب اور تماثیل یہ غیر منصرف ہیں۔ ان میں سبب کیا ہے؟ ان میں سبب ہے جمع، اور جمع کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا یہ ایک سبب ہی 2 کے قائم مقام ہے۔ جاءنی زید عطشان، اس میں جو عطشان ہے یہ غیر منصرف ہے۔ ایک سبب تو واضح ہے، الف نون زائدہ تان ہے اور دوسرا اس کے اندر سبب ہے وصف۔ ان 2 سببوں سے مل کر یہ غیر منصرف بن رہا ہے۔ آگے چلیں، فانبتنا بہ حدائق ذات بہجہ، اس میں جو حدائق ہے یہ غیر منصرف ہے۔ اس میں ایک سبب ہی 2 کے قائم مقام ہے اور وہ ہے جمع۔ اگلی مثال دیکھیں، یا اہل یثرب لا مقام لکم، اس میں جو یثرب ہے یہ غیر منصرف ہے۔ اس میں 2 سبب ہیں، ایک تو یہ عجمہ ہے اور دوسرا یہ معرفہ ہے، ایک مخصوص جگہ کا نام ہے۔ ان 2 سببوں سے مل کر یہ غیر منصرف بن رہا ہے۔ آگے دیکھیں، جاء اخوۃ یوسف، یہ جو یوسف ہے یہ بھی غیر منصرف انہی 2 سببوں سے مل کر بن رہا ہے، ایک عجمہ ہے دوسرا معرفہ ہے، کیونکہ یہ عربی کا لفظ نہیں ہے۔ اگلی مثال دیکھیں، جعل لها رواسیہ، اس میں جو رواسیہ ہے یہ غیر منصرف ہے۔ اس میں ایک سبب 2 کے قائم مقام ہے اور وہ ہے جمع۔ آگے چلیں، فحیوا باحسن منہا، اس میں جو احسن ہے یہ غیر منصرف ہے۔ اس میں 2 سبب کون سے ہیں؟ ایک تو اس میں وصف ہے، دوسرا اس میں وزن فعل ہے، کیونکہ یہ فعل کا وزن ہے احسن۔ آگے دیکھیں، اذ قالت امرأۃ فرعون، اس میں فرعون یہ غیر منصرف ہے۔ اس میں یہی 2 سبب ہیں، ایک تو یہ عجمہ ہے یعنی عربی کا لفظ نہیں ہے، دوسرا یہ معرفہ یعنی علم ہے۔ ان 2 سببوں سے مل کر یہ غیر منصرف بن رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم النحو کا آخری باب ہے خاتمہ، سبق نمبر 5 ہے جو ہم آج پڑھیں گے۔ دیکھیں، اس سے پہلے ہم وہ ساری تفصیل پڑھ چکے ہیں جس میں ہم نے حروف عاملہ پڑھا، اسماء عاملہ پڑھا، افعال عاملہ پڑھا۔ یہاں سے ہم نے غیر عاملہ جو حروف ہیں وہ پڑھنے ہیں۔ یہ کل 16 قسمیں بنتی ہیں، جن کی جو پہلی 4 قسمیں ہیں وہ ہم آج کے سبق کے اندر پڑھیں گے۔ دیکھیں، یہ فرما رہے ہیں حروف غیر عاملہ کی 16 قسمیں ہیں۔ ان 16 قسموں میں سے 4 قسمیں ہم نے آج پڑھنی ہیں، حروف تنبیہ، حروف ایجاب، حروف تفسیر اور حروف مصدر۔ سب سے پہلے حروف تنبیہ دیکھ لیں۔ حروف تنبیہ کا مطلب کیا ہے؟ جو مخاطب کو خبردار کرنے کے لیے آتے ہیں، اس کو متوجہ کرنے کے لیے آتے ہیں، اس کو متنبع کرنے کے لیے آتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے انسان کسی سے بات کر رہا ہوتا ہے تو اگلا بندہ بے توجہی میں ہوتا ہے، اس کی توجہ نہیں ہوتی، تو اس کو توجہ دلانے کے لیے، اس کو متنبع کرنے کے لیے، اس کو خبردار کرنے کے لیے
یہ حروف استعمال ہوتے ہیں. یا بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہم کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں، وہ بات بہت زیادہ اہم ہوتی ہے، تو اس کی اہمیت بتانے کے لیے ہم وہاں پر یہ لفظ شروع کے اندر لے کر آتے ہیں. اب یہ حروف کون سے ہیں؟ اس میں دیکھیں 3 حرف ہیں. ایک ہے الا، دوسری ہے اما اور تیسری ہے ہا. یہ 3 حرف ہیں. جیسا کہ مثال دیکھ لیں آپ، قرآن مجید میں آتا ہے الا انہم هم المفسدون. اور یہ جو الا ہے شروع میں، یہ حروف تنبیہ ہے. یہ کوئی عمل نہیں کرتا، یعنی یہ رفع نہیں دے گا، نصب نہیں دے گا، جر نہیں دے گا، جزم نہیں دے گا، عمل کوئی نہیں کرے گا، صرف مخاطب کو متوجہ کرنے کے لیے، خبردار کرنے کے لیے آتا ہے. یہ اسی طرح اما لا تفعل، تم یہ والا کام نہیں کرتے. یہ اسی طریقے سے ہا زید قائم. تو یہ تینوں مثالوں کے اندر یہ جو تینوں حروف ہیں یہ حروف غیر عاملہ ہیں. دوسرے نمبر پہ دیکھیں حروف ایجاب. حروف ایجاب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ وہ حروف ہوتے ہیں جن سے جواب دیا جاتا ہے، اور وہ جواب یہ ہے کہ اگلا بندہ آپ سے کوئی بات پوچھ رہا ہے، آپ اس کی تصدیق کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ اس بات کے اندر جواب دینا چاہ رہے ہیں، تو آپ یہ والے حروف استعمال کرتے ہیں. یہ کون سے حروف ہیں؟ ان میں پہلے نمبر پر آتا ہے نام، دوسرے پر آتا ہے بلا، تیسرے پر آتا ہے اجل، چوتھے پر آتا ہے ای، اور پانچویں پر آتا ہے جیری، اور چھٹے پر آتا ہے انا. یہ 6 حروف ہیں جو کہ جواب دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ کوئی آپ سے پوچھتا ہے اجاء خالدن، کیا زید آیا ہے؟ تو آپ اس کو جواب میں کہتے ہیں نام، جی ہاں، یعنی زید آ چکا ہے. تو یہ حروف ایجاب ہم نے پڑھ لیا، حروف تنبیہ پڑھ لیا. 2 رہ گئے ہیں تفسیر اور مصدر، وہ ہم اس کے بعد پڑھتے ہیں. حروف تنبیہ اور ایجاب ہم نے پڑھ لیے، آگے حروف تفسیر ہیں. حروف تفسیر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی یہ وہ حروف ہوتے ہیں جس سے پہلے قول کی وضاحت کی جاتی ہے، اس کی تفسیر کی جاتی ہے. اور عام طور پر جو مفسرین ہیں وہ قرآن مجید کی آیات کی تفسیر کرتے وقت ان حروف کا استعمال کرتے ہیں. ان تفسیر سے پہلے یہ والا حرف لے کر آتے ہیں جس سے واضح ہو جاتا ہے کہ پہلے قرآن مجید کی آیت ہے اور آگے یہاں سے تفسیر شروع ہو رہی ہے. جیسا کہ ایک ان میں ای حرف ہے، دوسرا ان میں ہے ان. یہ 2 حرف ہیں. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے نا وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ، بستی سے سوال کرو. اب جب مفسرین اس کی تفسیر کریں گے تو یہ کریں گے ای اہل القریہ. قریہ سے مراد یہاں پہ بستی نہیں ہے بلکہ بستی والے مراد ہیں. تو یہاں پہ درمیان میں ای لے کر آئیں گے، یہ حرف تفسیر ہے، جس کے بعد وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ کی انہوں نے تفسیر کی ہے اہل قریہ کے ساتھ. یا اسی طرح قرآن مجید میں آتا ہے وَنَادِينَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اور ہم نے ندا دی. اب ندا کس طرح دی گئی؟ اس ندا کی وضاحت اور تفسیر کی جا رہی ہے ان کے ذریعے سے کہ ہم نے ندا ان کو یا ابراہیم لفظ کہہ کر دی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. آگے دیکھیں، آگے ہے حروف مصدر. حروف مصدر کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ حروف ہوتے ہیں جو فعل یا اسم کو مصدر کے معنی کے اندر کر دیتے ہیں. یہ کل 3 حرف ہوتے ہیں. ان میں پہلا ہے میم الف ما، دوسرا ہے حمزہ نون زبر ان، اور تیسرا ہے حمزہ نون زبر انا. یہ 3 حرف ہیں جو کہ بعض اوقات اسم پر داخل ہوتے ہیں، بعض اوقات فعل پر داخل ہوتے ہیں. اور اسم ہو تو اسم کو مصدر کے معنی میں کر دیتے ہیں، فعل ہو تو فعل کو مصدر کے معنی میں کر دیتے ہیں. پھر یہاں پر آپ ایک چیز اور سمجھیں، ما اور ان یہ فعل کو مصدر کے معنی میں کرتے ہیں، اور انا یہ جملہ اسمیہ کو مصدر کے معنی میں کرتا ہے. جیسے قرآن مجید میں اس کی مثال بھی ہے ضاقت علیہم الارض بما رحبت. وہ جو 3 صحابہ کرام جو رہ گئے تھے غزوہ میں جانے سے، ان کے متعلق قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا کہ زمین ان پر تنگ ہو گئی بما رحبت، کشادہ ہونے کے باوجود. اب یہاں پہ جو بما میں جو ما ہے، یہ ما حرف مصدر ہے، اور اس نے جو رحوبت فعل ہے، اس فعل کو مصدر کی تعویل میں کر دیا رحب، مصدر کے معنی میں کر دیا، یعنی زمین تنگ ہوگی ان پر ای برحبہا، اپنی کشادگی کے باوجود. یا اسی طرح اگر آپ اس کی مثال لیں انا کی، تو یہ ہے علمت انک قائمن. اب یہ جو انک قائمن ہے، یہ علمت انا نے آ کر اس کو قائمن کو انک علمت قیامک کے معنی کے اندر کر دیا ہے. تو یہ 4 چیزیں ہم نے پڑھ لی ہیں، حروف تنبیہ، ایجاب، تفسیر اور مصدر. باقی جو حروف ہیں وہ ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم النحو کا آخری باب ہے خاتمہ، سبق نمبر 6 آج ہم پڑھیں گے. حروف غیر عاملہ ہم پڑھ رہے ہیں. آج کے سبق میں ہم حروف تہذیز، حروف استفہام، حروف توقع اور حروف ردہ کو پڑھیں گے. دیکھیں، سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں حروف تہذیز کی. تہذیز کا مطلب ہوتا ہے ابھارنا، یعنی کسی کام پر برانگیختہ کرنا، اور آپ اس چیز کا مطالبہ کریں کہ آپ کا مخاطب فلاں کام کر لے، تو جس لفظ کے ذریعے سے آپ اس کو اس کام کے اوپر ابھاریں گے اس لفظ کو حروف تہذیز کہا جاتا ہے. یہ کل 4 حرف ہیں، الا، حلا، لولا اور لوما. پہلے نمبر پر الا ہے، دوسرے پر حلا، تیسرے پر لولا اور چوتھے پر لوما. یہ 4 حرف ہیں جو عربی کے اندر استعمال ہوتے ہیں دوسرے کو کسی کام پر برانگیختہ کرنے کے لیے.
اس کے بعد آگے چلیں، آگے ہے حروف توقع. یہ دیکھیں اس کا صرف ایک ہی حرف ہے، اس کے ایک سے زیادہ حروف نہیں ہے. یہ کون سا حرف ہے؟ یہ حرف ہے قاف دال زبر قد. اس کے ذریعے سے ایسی خبروں کو بیان کیا جاتا ہے جن کی امید ہوتی ہے. دیکھیں یہ یا تو کبھی مضارع پر داخل ہوتا ہے اور کبھی یہ ماضی پر داخل ہوتا ہے. مضارع پر داخل ہو تو اس کا معنی اور ہوتا ہے، ماضی پر داخل ہو تو اس کا معنی اور ہوتا ہے. پہلے مضارع کو بتا رہے ہیں. دیکھیں فرمایا یہ کبھی مضارع پر داخل ہوتا ہے اور کبھی ماضی پر. مضارع پر داخل ہو تو اس کا معنی تقلیل کا ہوگا، جیسے ان الکذوب قد یصدق، کہ جھوٹا آدمی کبھی کبھی سچ بھی بول دیتا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں یصدق یہ مضارع ہے، اس کے اوپر قاف دال زبر قد داخل ہوا ہے اور اس قد نے آ کے یصدق کو مضارع میں سے قلت پیدا کر دی ہے. تقلیل کا معنی یہ بتا رہا ہے کہ جھوٹا آدمی کبھی کبھار سچ بھی بول دیتا ہے لیکن وہ کم بولتا ہے. اور اسی طرح یہ ماضی پر بھی داخل ہوتا ہے، لیکن جب یہ ماضی پر داخل ہوگا تو پھر یہ تقلیل کے لیے، قلت بتانے کے لیے نہیں آئے گا، بلکہ اس کا معنی اور ہوگا. اس کا معنی کیا ہوگا؟ اس کا معنی ہوگا تقریب، یعنی زمانہ ماضی کو زمانہ حال کے قریب بتانے کے لیے، قریب دکھلانے کے لیے یہ قاف دال زبر قد استعمال ہوتا ہے. مثال کے طور پر قد رکب الامیر. اب یہاں پہ اگر آپ غور کریں گے تو یہ راکبہ فعل ماضی ہے اور اس کے اوپر قاف دال زبر قد داخل ہو گیا ہے. اس قد نے راکبہ فعل ماضی کو مضارع کے قریب کر دیا ہے کہ وہ ابھی امیر سوار ہوا ہے، مطلب اس کو سوار ہوئے زیادہ دیر نہیں گزری ہے. آگے حضرت فرما رہے ہیں کہ قد کبھی مضارع میں تحقیق کے لیے بھی آتی ہے. آپ نے اوپر پڑھ لیا نا کہ قد آتا تو قلت بتانے کے لیے ہے مضارع میں، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا. لیکن کبھی کبھار قد کیا ہے وہ تحقیق کے لیے بھی آ جاتا ہے، جیسے قد یعلم اللہ الموقعین. یہاں پر یہ جو قد داخل ہوا ہے یعلم فعل مضارع پر، یہ تقلیل کے لیے نہیں آ رہا بلکہ تحقیق کے لیے آ رہا ہے کہ پکی بات ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو یہاں تک ہم نے دو چیزیں پڑھ لی، حروف تحزیز پڑھ لیا، حرف توقع پڑھ لیا. استفہام اور ردہ ہم اس کے بعد پڑھتے ہیں. دیکھیں حروف تحزیز اور حروف توقع کے بعد اگلا ہے حروف استفہام. استفہام کا مطلب ہوتا ہے سوال کرنا. عربی کے اندر کچھ حروف ایسے ہیں جن کے ساتھ سوال کیا جاتا ہے. یہ کون سے حروف ہیں؟ یہ کل 3 حروف ہیں. پہلے نمبر پر ہے میم الف ما، دوسرے نمبر پر ہے حمزہ زبر آ، اور تیسرے نمبر پر ہے ہا لام زبر حل. جیسا کہ حل زید قائم، کیا زید کھڑا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں سوال کرنے کے لیے ہا لام زبر حل استعمال ہوا ہے. یا اسی طریقے سے حمزہ کی بھی آپ مثال لے لیں، ضرب زید، کیا زید نے مارا ہے. تو یہاں پر دیکھیں سوال کرنے کے لیے حمزہ زبر آ یہ استعمال ہوا ہے. تو یہ بھی حروف غیر عاملہ ہیں، مطلب یہ کہ لفظوں کے اندر ان کا کوئی عمل نہیں ہوتا لیکن معنی کے اندر اس کا ایک بھرپور عمل ہوتا ہے. آگے چلیں، آگے ہے حرف ردہ. حرف ردہ، ردہ کا مطلب ہوتا ہے ڈانٹنا، ڈانٹ ڈپٹ کرنا. یہ ایک ہی حرف ہے جو کہ کلا ہے. یہ ایک حرف ہے جس کو حرف ردہ کہا جاتا ہے. ردہ کا معنی ہے جھڑکنا، روکنا. یہ حرف متکلم کو اس کے کام سے روکتا ہے، منع کرتا ہے. جیسا کہ مثال کے طور پہ کسی نے کہا اضرب طالباً، طالب علم کو مارو، اور آپ جواب میں کہیں کلا، ہرگز نہیں. مطلب وہ جو مارنے کا حکم دے رہا تھا اس مارنے کے حکم سے روکا جا رہا ہے، ڈانٹا جا رہا ہے. تو اس کے لیے یہ ایک لفظ کلا استعمال ہوتا ہے. لیکن لازم اور ضروری نہیں ہے، ہمیشہ یہ روکنے، منع کرنے، ڈانٹنے کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے. بعض اوقات کسی بات کو تحقیقی طور پر بتانے کے لیے، پکا اور مضبوط بتانے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اس وقت یہ جو حرف ہے یہ حقاً کے معنی میں ہوگا، یعنی جس وقت کسی بات کو پکا اور مضبوط بتائے گا تو یہ حقاً کے معنی میں ہوگا، یعنی جملہ کی تحقیق کے لیے. جیسے کلا سوف تعلمون، سورہ نبا کی آیت ہے، ان قریب پکی بات ہے کہ تم جان لوگے. دیکھیں حروف ردہ کے بعد تنوین بھی آپ دیکھ لیں. تنوین یہ بھی ایک غیر عاملہ حرف آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، کیونکہ نون ساکن ہوتا ہے جو کہ لفظوں کے اندر عمل نہیں کرتا لیکن معنی کے اندر یہ ضرور عمل کرتا ہے. تنوین کے بارے میں بتا رہے ہیں، یہ اس نون ساکن کو کہتے ہیں جو کلمہ کی آخری حرکت کے بعد ہو. مثال کے طور پہ کلمہ کے آخر میں زبر ہے تو اس کے بعد نون ساکن آ جائے گا، تو پھر جس کو ہم 2 زبر کی صورت میں لکھتے ہیں. یہ اسی طرح اگر زیر ہے تو اس کے بعد نون ساکن آ جائے گا جس کو ہم 2 زیر کی صورت میں لکھتے ہیں. پیش ہے تو اس کے بعد نون ساکن آ جائے گا جس کو ہم 2 پیش کی شکل میں لکھتے ہیں. اس کی 5 قسمیں: نمبر 1 تمکن، نمبر 2 تنکیر، نمبر 3 عوض، نمبر 4 مقابلہ، نمبر 5 ترنم. سب سے پہلے تمکن دیکھ لیں. تمکن وہ تنوین ہے جو اسم کے متمکن یعنی منصرف ہونے پر دلالت کرے. دیکھیں اسم کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے منصرف، دوسری قسم ہوتی ہے غیر منصرف.
تو اسم اپنے تقاضۂ منصرف کے اندر پکا ہے، مضبوط ہے، متمکن ہے، یہ بتانے کے لیے جو تنوین آتی ہے اس کو تنوین تمکن کہا جاتا ہے. جیسے رجل اور خالد، اس کے آخر میں جو تنوین ہے یہ تنوین تمکن ہے. آگے چلیں، دوسری ہے تنوین تنکیر جو کہ اسم کے نکرہ ہونے پر دلالت کرتی ہے. جیسے ساہن، اب یہ جو ساہن میں جو ہا پر تنوین ہے یہ تنوین تنکیر ہے. یہ اصل میں لفظ تھا اسکت سکوتا ما فی وقت ما، کہ تم کسی وقت تھوڑا سا خاموش ہو جاؤ. تو اس لیے یہ سارا حذف کر کے اس کو شارٹ فارم کے اندر ساہن کی صورت میں لکھ دیا ہے. باقی جو تفصیل ہے وہ انشاءاللہ آپ اگلی کتابوں میں پڑھیں گے. تیسرے نمبر پر ہے تنوین عوض. تنوین عوض کیا ہوتی ہے؟ وہ جو مضاف پر مضاف الیہ کے عوض میں لائی جاتی ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مضاف الیہ کافی لمبا ہوتا ہے تو اس پورے مضاف الیہ کو حذف کر کے مضاف پر تنوین ڈال دیتے ہیں جو کہ حذف مضاف الیہ کے اوپر دلالت کرتی ہے. جیسا کہ یوم اذن ہے، اس میں جو ذال پر تنوین ہے یہ یہی تنوین عوض ہے جو کہ مضاف الیہ کے عوض میں آ رہی ہے. اصل میں تھا یوم اذ کان کذا، تو یوم مضاف تھا، اذ کان کذا یہ پورا جملہ اس کا بن رہا تھا مضاف الیہ. تو اس پورے جملے کو حذف کر کے تو آخر میں ذال ڈال کے اس کے آخر میں تنوین ڈال دی ہے. اس کے بعد اگلی قسم ہے تنوین کی، وہ ہے تنوین مقابلہ. یہ وہ تنوین ہے جو جمع مؤنث سالم کے آخر میں آتی ہے. جمع مذکر سالم کے آخر میں جو نون ہے اس کے مقابلے میں جمع مؤنث سالم کے آخر میں ہم تنوین لے آتے ہیں. جیسے کہ مسلمات، کیونکہ یہ مسلمونہ کے مقابلے میں آئی ہے، مسلمونہ کے آخر میں نون تھا تو اسی نون کے مقابلے میں ہم نے جب جمع مؤنث سالم بنائی ہے تو ہم نے تا ڈال کے اس کے آخر میں تنوین ڈال دی ہے. اس کے بعد آخری قسم ہے تنوین ترنم. تنوین ترنم یہ ایسی تنوین ہے جو اشعار کے آخر میں خوبصورتی کے لیے آتی ہے. آواز کے اندر ترنم اور آواز کے اندر ایک خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے جو تنوین استعمال ہوتی ہے. جیسا کہ شعر ہے اکل اللوم عادل والعتابن وقولی ان اصبت لقد اصابن. آپ اس میں صرف یہ سمجھ لیں کہ جو عتابن ہے اصل میں عتاب تھا اور اصابن اصل میں اصابہ تھا. تو عتاب اسم ہے تو اس کے آخر میں ہم نے نون تنوین کا ڈال دیا، اور اسی طرح اصابہ یہ فعل ہے، اس کے آخر میں بھی ہم نے نون تنوین کا ڈال کے اس کو اصابن کر دیا. اس میں ایک چیز اور سمجھیں آپ کہ تنوین کی جو ساری قسمیں ہیں، تنوین تمکن ہے، تنکیر ہے، عوض ہے، مقابلہ ہے، یہ ساری کی ساری اسم کے اندر آتی ہے. لیکن جو تنوین ترنم ہے یہ اسم کے آخر میں بھی آتی ہے، فعل کے آخر میں بھی آتی ہے، اور بعض اوقات حرف کے آخر میں بھی استعمال ہو جاتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم النحو کا 9واں باب اور آخری باب ہے خاتمہ. سبق نمبر 7 ہے. حروف زائدہ ہم پڑھ رہے تھے. جو باقی زائدہ حروف ہیں وہ سارے کے سارے ہم انشاءاللہ آج کے سبق میں پڑھیں گے. دیکھیں 10ویں نمبر پر ہے نون تاکید. نون تاکید ایسے نون کو کہتے ہیں جو فعل امر اور فعل مضارع میں تاکید کے معنی کو پیدا کرے. دیکھیں اس میں صرف فعل امر لکھا ہے لیکن فعل امر کے ساتھ ساتھ یہ نہیں کے اندر بھی تاکید کو پیدا کرتا ہے. اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہے نون تاکید ثقیلہ اور دوسری ہے نون تاکید خفیفہ. ثقیلہ نون مشدد کو کہا جاتا ہے اور خفیفہ نون ساکن کو کہا جاتا ہے. جیسے مضارع کی اگر بات کریں تو دیکھیں یسمعو تھا، جب ہم نے اس میں تاکید پیدا کرنا چاہیے تو شروع میں لام تاکید کا لگا دیا اور آخر میں نون تاکید ثقیلہ کا لگا دیا تو یہ بن جائے گا لیسمعن. اور اسی طرح اگر نون تاکید ثقیلہ نہیں بلکہ نون ساکن لگاتے ہیں تو نون تاکید خفیفہ بن جائے گی، جیسے لیسمعن. اور امر کی مثال جیسے اسمعن اور اسمعن، اور نہیں کی بھی مثال آپ لے سکتے ہیں جیسے لا تسمعن اور لا تسمعن. تو یہ نون تاکید ہے جو کہ لفظوں کے اندر تو عمل نہیں کرتا لیکن معنی کے اندر یہ ضرور عمل کرتا ہے. آگے حروف زیادت، یعنی وہ حروف جو زائد ہوتے ہیں. یہ حروف اسم، فعل اور حرف کے شروع میں بغیر کسی معنی کے استعمال ہوتے ہیں اور ان کا مقصد ہوتا ہے کلام کے اندر خوبصورتی پیدا کرنا. تو یہ کل 8 حروف ہیں جو کلام میں خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے کسی بھی کلام کے شروع میں، اسم کے شروع میں آ جاتے ہیں، فعل کے شروع میں آ جاتے ہیں، حرف کے شروع میں آ جاتے ہیں. یہ 8 کون سے حروف ہیں؟ ان میں یہ ہے ان، اور نمبر 2 ان، نمبر 3 ما، نمبر 4 لا، اور نمبر 5 من، اور نمبر 6 کاف، اور نمبر 7 ہے با، نمبر 8 ہے لام. یہ 8 ہیں. جیسے فلما ان جال بشیر قرآن مجید کے اندر آیا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں جو ان ہے اس کا کوئی معنی نہیں ہے لیکن یہ صرف کلام کے اندر خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے فعل سے پہلے آ گیا ہے. آگے 12 نمبر پر دیکھیں. 12 نمبر پر ہے حروف شرط. یہ 2 حروف ہیں، ایک نمبر ہے اما اور دوسرے نمبر پر ہے لو. اما کے بارے میں دیکھ لیں. اما یہ متکلم کی بات کی تفصیل کے لیے آتا ہے. متکلم کو بات کر رہا ہوتا ہے اور اس بات کی آگے تفصیل ہو رہی ہوتی ہے تو تفصیل سے پہلے اما لے کر آتے ہیں. جیسے کہ قرآن مجید میں فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کچھ لوگ بدبخت ہوں گے اور کچھ لوگ نیک بخت ہوں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ، وہ لوگ جو بدبخت ہوں گے وہ جہنم میں ہوں گے.
وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ، اور وہ لوگ جو نیک بخت ہوں گے وہ جنت میں ہوں گے۔ تو دیکھیں پہلے ایک اجمالی طور پہ بات ذکر کر دی کہ کچھ لوگ نیک اور کچھ لوگ بد ہوں گے، پھر آگے اسی کی تفصیل کرنے کے لیے اما لے کر آئے ہیں۔ تو یہاں پر اما نے ما قبل کلام کی تفصیل کی ہے۔ آگے دیکھیں، آگے بتایا کہ اما کے جواب کے اندر فا آتی ہے، جیسے کہ آپ کو یہاں پہ لکھا ہوا نظر بھی آ رہا ہے، اما الذین شقوا ففی النار، یہ دیکھیں جواب میں فا آ گئی، اور اسی طرح اما الذین سعدوا ففی الجنہ، یہاں پر بھی جواب میں فا آ گئی ہے۔ آگے دیکھیں، آگے ہے لو، یہ لو کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ شرط کے نہ ہونے کی وجہ سے جزا کے نہ ہونا بتانے کے لیے آتا ہے، یعنی جزا نہیں پائی جا رہی، جزا کیوں نہیں پائی جا رہی؟ اس لیے نہیں پائی جا رہی کہ شرط بھی نہیں پائی جا رہی، یہ بتانے کے لیے لو آتا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں آتا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین و آسمان کے اندر ایک سے زیادہ الہ یعنی معبود موجود ہوتے، لفسدتا، تو زمین و آسمان کے اندر فساد آ جاتا، یہ خراب ہو جاتے، برباد ہو جاتے۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں جزا نہیں پائی جا رہی، لفسدتا، زمین و آسمان کے اندر فساد نہیں آیا ہے۔ یہ جزا کیوں نہیں پائی جا رہی؟ اس لیے کہ شرط نہیں پائی جا رہی، متعدد الہ بھی نہیں پائی جا رہے، تو یہ بتانے کے لیے لو آتا ہے۔ 13 نمبر پہ دیکھیں لولا، یہ لولا یہ شرط کے وجود کی وجہ سے جزا کے عدم وجود کے لیے آتا ہے۔ دیکھیں اس سے فرق ہو جائے گا لولا کا لو کے ساتھ، کہ لو میں یہ تھا کہ جزا کا عدم وجود ہے شرط کے عدم وجود کی وجہ سے، لیکن لولا کے اندر جزا کا عدم وجود ہے شرط کے وجود کی وجہ سے۔ مثال دیکھ لیں، جیسا کہ حضرت عمر نے ایک مرتبہ حضرت علی سے فرمایا تھا لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ تو دیکھیں شرط پائی جا رہی ہے، یعنی علی موجود ہے، اس وجہ سے عمر ہلاک نہیں ہوئے، تو جزا کا عدم وجود ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شرط کا وجود پایا جا رہا ہے۔ دیکھیں 14 نمبر پر ہے لام مفتوحہ، یعنی وہ لام جس کے اوپر فتح ہو، یہ تاکید کے لیے آتا ہے، جیسے لناصر افضل من حامل۔ ایک بات ہی ہم یہ کہتے ہیں کہ ناصر افضل من حامل، اس بات کے اندر اتنی تاکید نہیں ہونی تھی جتنی اس بات کے اندر تاکید ہے لناصر افضل من حامل، تو یہ تاکید پیدا کرنے کے لیے لام زبر لا استعمال ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اگلا دیکھیں، اگلا ہے میم الف زبر ما، یہ مادامہ کے معنی کے اندر ہوتا ہے۔ جو مادامہ آپ نے پڑھا تھا فارغ ناقصہ کے اندر، یہی معنی بتانے کے لیے بعض اوقات صرف میم الف ما بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے کہتا ہے اقوم ما جلس الامیر۔ اب یہاں پہ جو میم الف ما ہے یہ مادامہ کے معنی میں، اقوم ما دام جلس الامیر، میں کھڑا رہوں گا، اس وقت تک کھڑا رہوں گا جب تک امیر بیٹھا رہتا ہے۔ تو یہ تو ہو گیا 15 نمبر پہ۔ آخری نمبر پر ہے حروف عطف، یہ 10 حروف ہیں۔ کون کون سے 10 حروف ہیں؟ نمبر 1 واو، نمبر 2 فا، نمبر 3 سما، نمبر 4 حتی، نمبر 5 اما، نمبر 6 او، نمبر 7 ام، نمبر 8 لا، نمبر 9 بل، اور نمبر 10 لاکن۔ یہ 10 حروف عطف ہیں جو کہ عطف کے لیے آتے ہیں، یہ بتانے کے لیے آتے ہیں کہ جو حکم معطوف علیہ پر لگ رہا ہے وہی حکم معطوف پر بھی اسی طرح برابر کا ہی لگ رہا ہے۔ تو یہاں تک ہمارے حروف غیر عاملہ کی 16 قسمیں مکمل ہو چکی ہیں۔ اگلے سبق کے اندر ہم انشاءاللہ اسی سے متعلقہ تمرین کو حل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم النحو کا آخری باب ہے خاتمہ۔ اس میں 3 سبق ہم نے پڑھے تھے، سبق نمبر 5، 6 اور 7۔ ان 3 سبقوں کے اندر ہم نے حروف غیر عاملہ کو پڑھا تھا۔ انہی 3 سبقوں سے متعلقہ یہ تیسری تمرین ہے جن میں ہم نے انہی 3 سبقوں سے متعلقہ حروف غیر عاملہ کو تلاش کرنا ہے۔ تو یہی سوال ہے، ذیل کی مثالوں میں حروف غیر عاملہ کی قسمیں بتاؤ۔ سب سے پہلی مثال دیکھیں، الا انہم هم السفہاء۔ تو یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ الا یہ ہے حروف تنبیہ، یہ تو ہوگی پہلی مثال میں۔ دوسری مثال ہے ہؤلاء قومنا، اس میں کوئی حرف غیر عاملہ نہیں ہے۔ آگے چلے، ازید قائم، یہ ہے ازید میں حمزہ استفہام جو کہ یہاں پہ استعمال ہو رہا ہے۔ اگلی مثال دیکھیں، قالوا نعم، یہاں پر نعم ہے حرف ایجاب جو کہ جواب دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگلی دیکھیں، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، یہاں پر یہ حمزہ استفہام ہے جو کہ لستو سے شروع کے اندر آ رہا ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیں، یہ جو با ہے یہ با بھی زائدہ ہے جو کہ یہاں پر استعمال ہو رہا ہے، حرف زائد با ہے یہاں پہ۔ اگلی مثال دیکھیں، قالوا بلا، یہاں پر بلا یہ حرف ایجاب ہے۔ آگے دیکھیں، قل ای وربی انہ لحق، یہاں پر ایک تو یہ ای ہے حرف ایجاب،
اور اس کے بعد آگے دیکھیں لحقن، یہ لام تاکید کا ہے جو کہ حق کے اوپر داخل ہے. اور آگے دیکھیں اجل انہو قائمن، یہاں پر اجل یہ حرف ایجاب ہے. اگلی مثال دیکھیں جاءنی زید ابو عمر، یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے. ضاقت علیہم الارض بما رحبت، یہاں پر میم الف ما، یہ ما زائدہ ہے. اور اس کے بعد آگے دیکھیں وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، یہاں پر ان، یہ ان زائدہ ہے اور یہ جو واو ہے یہ واو عطف کا ہے. اگلی مثالیں دیکھیں الم یعلموا ان اللہ یعلم سرہم ونجواہم، اس میں یہ ہے حمزہ استفہام ہے الم یعلموا میں. اگلی مثال دیکھیں عجبت ان ضرب زید امرا، یہ جو عجبت ہے، عجبت کے بعد جو ان ہے یہ ان حرف تفسیر ہے، کیونکہ یہ جو پہلے تعجب کیا نا یہ اسی تعجب کی تفسیر کر رہا ہے. تعجب کس بات پہ ہوا تھا کہ زید کا عمر کو مارنے پر تعجب ہوا تھا. آگے دیکھیں کہ حل لا تصلی الصلاۃ لوقتہا، کیا تو نماز نہیں پڑھتی ہے اپنے وقت پر. اس میں یہ حل ہے جو کہ حرف تحزیز ہے، ابھارنے کے لیے آ رہا ہے کہ تم نماز کو اپنے وقت پر پڑھو. اگلی مثال دیکھیں فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ، جب خوشخبری سنانے والا آیا تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈال دیا. اس میں پہلا تو یہ فا ہے جو کہ فا حرف عطف ہے، اور دوسرا یہ ان حرف زائد ہے. یہ اگر کلام میں نہ بھی ہوتا تو کلام میں کوئی فرق نہیں پڑنا تھا، لیکن اس کے کلام میں آنے سے کلام میں خوشخبری پیدا ہوئی ہے. آگے دیکھیں الا تصوم رمضان، کیا تو رمضان کے روزے نہیں رکھتا. یہاں پہ الا یہ حرف تحزیز ہے، یعنی ابھارنے کے لیے آ رہا ہے کہ تم رمضان کے روزے رکھو. اس کے بعد آگے دیکھیں کلا ان الانسان لیطغی، یہ کلا یہ حرف ردا ہے، ڈانٹ پلانے کے لیے آ رہا ہے، ڈانٹنے کے لیے آ رہا ہے. ان الانسان لیطغی، یہ لام ہے، لام یہاں پہ تاکید کے لیے. اس کے بعد آگے دیکھیں آگے ہے فہل انتم شاکرون، اس میں حل یہ استفہام کے لیے ہے. تو یہ حروف غیر عاملہ سے متعلقہ تمرین تھی جو حل ہو گئی ہے. اب اس کے بعد صرف ایک بحث رہ گئی ہے، وہ ہے مستثنی، وہ ہم انشاءاللہ اس کا آغاز اگلے سبق سے کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم النحو کا آخری باب ہے خاتمہ. آج کے سبق کے اندر مستثنی اور مستثنی منہ کیا ہوتا ہے، ان کے اوپر کیا اعراب آتا ہے، کتنی صورتیں، یہ ساری تفصیل ہم پڑھیں گے، اور یہ ہمارا انشاءاللہ اس باب کا آخری اور اس کتاب کا بھی آخری سبق ہوگا. تو مستثنی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ اسم ہے جو الا یا اس کے ہم معنی کلمات کے بعد ذکر ہو. اب الا کے ہم معنی کلمات کون سے ہیں وہ یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں، غیرہ، سوا، سوا، حاشا، خلا، عدا، ما خلا، ما عدا اور لیسا، اور آخر میں لا یکون. یہ ٹوٹل 10 ہیں جو کہ الا کے ہم معنی کے اندر ہوتے ہیں. جیسے جان القوم الا زاہدن، آئی ہے میرے پاس قوم سوائے زاہد کے. اب مستثنی کا مطلب کیا ہوتا ہے، مستثنی کہتے کس کو ہے؟ دیکھیں مستثنی کہتے ہیں جس کو نکالا گیا ہو، اور مستثنی منہ جس سے نکالا گیا ہو. تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس سے پہلے جس اسم پر جو حکم داخل ہے یا جس اسم کو وہ حکم شامل ہے، مستثنی کو وہ حکم شامل نہیں ہے، مستثنی اس حکم کے اندر داخل نہیں ہے. تو جس سے نکالا جائے اس کو کہتے ہیں مستثنی منہ، اور جس کو نکالا جائے اس کو کہتے ہیں مستثنی. جیسے یہ دیکھیں نا جان القوم الا زاہدن، آئی ہے میرے پاس قوم سوائے زاہد کے. اب دیکھیں آنے کا حکم لگ رہا ہے قوم پر، اور زاہد کو اس حکم سے نکالا گیا، آنے والے حکم سے. یہ جو حکم ہے آنے کا، اس سے زاہد کو نکال دیا گیا ہے. اب دیکھیں قوم آئی ہے لیکن زاہد نہیں آیا، تو قوم بنے گی مستثنی منہ اور زاہد بنے گا مستثنی. اور پھر آپ یہاں پہ یہ بھی سمجھ لیں، یہ مستثنی کا مقصد میں نے آپ کو بتا دیا، مستثنی منہ بتا دیا، مستثنی بتا دیا ہے. اب آگے یہ سمجھیں کہ مستثنی کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے متصل، دوسرا ہوتا ہے منقطع. متصل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مستثنی پہلے مستثنی منہ کے اندر داخل اور شامل ہوتا ہے، بعد میں اس کو نکالا جاتا ہے. جیسے اب یہاں پہ دیکھیں نا زاہد وہ قوم کے اندر داخل اور شامل تھا، بعد میں زاہد کو نکال دیا گیا، تو یہ ہے مستثنی متصل. اور مستثنی منقطع یہ ہوتا ہے کہ جو مستثنی ہے وہ مستثنی منہ میں داخل اور شامل ہوتا ہی نہیں ہے، جب شامل ہی نہیں ہوتا پھر اس کو نکالنے کا بھی مقصد نہیں ہوتا. جیسے میں کہتا ہوں جان القوم الا حمارن، اب یہاں پہ دیکھیں قوم آئی ہے سوائے گدھے کے. اب گدھا پہلے قوم کے اندر داخل ہی نہیں تھا جس کو بعد میں نکالا گیا ہے. تو یہ اس کی 2 قسمیں، مستثنی متصل، مستثنی منقطع.
یہ ساری تفصیل آپ کے سامنے آ گئی ہے. اب رہ گئی ایک بات کہ مستثنی کا اعراب کیا ہے، وہ ہم اس کے بعد سمجھتے ہیں. دیکھیں مستثنی منہ کی تعریف ہم نے پڑھ لی ہے. مستثنی کسے کہتے ہیں، مستثنی منہ کسے کہتے ہیں، مستثنی کی دو قسمیں کون سی ہیں. آگے ہی ہم نے جو آج پڑھنا ہے وہ یہ ہے کہ مستثنی پر آپ نے اعراب کیا پڑھنا ہے. تو اعراب کے اعتبار سے اب یہ سمجھیں کہ مستثنی کی 4 قسمیں ہیں. جو پہلا اعراب ہے وہ ہے منصوب، یعنی مستثنی کے اوپر آپ نصب پڑھیں گے. یہ جو آپ نے نصب پڑھنا ہے یہ کتنی صورتوں میں نصب پڑھنا ہے، یہ میں نے ساری صورتیں یہاں پر لکھی ہیں. پہلی صورت 1 2 3 4 اور یہ 5. تو کل 5 صورتیں ایسی ہیں جن 5 صورتوں میں آپ نے مستثنی پر نصب پڑھنا ہے. پہلی صورت دیکھ لیں. پہلی صورت یہ ہے کہ مستثنی متصل ہو. متصل میں آپ کو بتا چکا ہوں. نمبر 2 الا کے بعد ہو. متصل ہونا چاہیے اور الا کے بعد ہونا چاہیے اور کلام موجب ہونا چاہیے. کلام موجب کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں کلام موجب اس کو کہتے ہیں جس میں نفی نہیں ہوتا، نہیں بھی نہیں ہوتا. جو امر کے بعد آتی ہے نا نہیں، وہ بھی نہیں ہوتا کلام موجب میں. اور اسی طریقہ سے اس میں استفہام بھی نہیں ہوتا. یعنی ہر ایسا کلام جس میں نفی نہیں اور استفہام نہ ہو، یا ان تینوں چیزوں سے جو کلام خالی ہو، اس کو کلام موجب کہا جاتا ہے. تو جب یہ 3 شرطیں پائی جائیں گی تو پھر آپ نے مستثنی پر نصب پڑھنا ہے. جیسے جاءنی القوم الا بکرن، یہاں پہ دیکھیں مستثنی متصل ہے کیونکہ بکر پہلے قوم کے اندر داخل تھا، بعد میں اس کو نکالا گیا ہے. اور دیکھیں الا کے بعد ہے، دوسری شرط بھی پائی جا رہی ہے. اور کلام موجب بھی ہے کیونکہ اس پورے کلام میں آپ کو نفی بھی نہیں ملے گی، نہیں بھی نہیں ملے گا، استفہام بھی نہیں ملے گا. تو تینوں شرطیں پائی جا رہی ہیں، لہذا آپ نے اس کے اوپر نصب پڑھا ہے. تو یہ پہلی صورت ہے اس کے اوپر نصب پڑھنے کی. دوسری صورت دیکھیں کلام غیر موجب ہو. کلام غیر موجب مطلب یہ ہے کہ اس میں یا تو نفی ہوگا یا نہیں ہوگا یا پھر استفہام ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے، دوسری شرط یہ ہے کہ مستثنی منہ پر مقدم ہو. یعنی نارملی تو یہی ہوتا ہے نا کہ مستثنی منہ پہلے آتا ہے، مستثنی اس کے بعد آتا ہے. لیکن اس صورت کے اندر جو مستثنی ہے وہ مستثنی منہ سے پہلے آ جائے گا. جیسے ما جاءنی الا خالدن احد. اب پہلی بات تو یہ دیکھیں یہ کلام غیر موجب ہے کیونکہ یہ نفی آ گیا نا، ما جاءنی نہیں آیا ہمارے پاس، تو پہلی شرط پائی جا رہی ہے. اب دوسری شرط دیکھیں خالدن یہ مستثنی ہے اور احدن یہ مستثنی منہ ہے. مستثنی منہ بعد میں آ رہا ہے اور مستثنی پہلے آ رہا ہے، تو دونوں شرطیں پائی جا رہی ہیں. اسی وجہ سے ہم نے مستثنی خالدن پہ نصب پڑھا ہے. تو یہ دوسری صورت ہے نصب پڑھنے کی. تیسری صورت دیکھیں مستثنی منقطع ہو. اگر مستثنی منقطع ہے تو پھر اس میں بعد میں آپ نے کچھ نہیں دیکھنا کہ وہ کلام موجب ہے، غیر موجب ہے، متصل ہے، بلکہ متصل تو نہیں منقطع ہے، الا کے بعد ہے یا الا سے پہلے. اگر وہ مستثنی منقطع ہے تو آپ نے اس کے اوپر نصب ہی پڑھنا ہے. جیسے جاء القوم الا جملا یا الا حمارا. اب یہ دیکھیں ذرا، یہ الا فرسن، آئی میرے پاس قوم سوائے اونٹ کے. اب جو جمل ہے یہ قوم کے اندر پہلے داخل ہی نہیں تھا. جب داخل نہیں تھا تو اس کو نکالنے کا کیا مقصد ہے؟ تو یہ مستثنی منقطع ہے. جب یہ مستثنی منقطع ہے تو ہم نے اس لیے اس کے اوپر نصب پڑھا ہے. اس کے بعد آگے دیکھیں حاشا خلا ادا کے بعد ہو تو اکثر علماء کے نزدیک اس پر بھی نصب پڑھا جاتا ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مستثنی کے 10 اور بھی چیزیں تھیں جو بھی مستثنی ہوتی ہیں، ان میں سے یہ بھی ہیں. حاشا ہے، خلا ہے، ادا ہے. اگر ان کے بعد آ جاتا ہے مستثنی تو اکثر علماء کے نزدیک اس پر بھی آپ نے نصب پڑھنا ہے. جیسے جاء القوم خلا زیدن. اب یہاں پہ دیکھیں استثناء کیا جا رہا ہے خلا کے ذریعے سے، الا کے ساتھ استثناء نہیں ہو رہا، اس وجہ سے ہم نے زیدن پہ نصب پڑھا ہے. 4 صورتیں ہوگی. 5ویں صورت دیکھیں ما خلا ما عدا لیسا اور لا یکونو. ان کے بعد بھی نصب ہی آپ نے پڑھنا ہے، آپ نے ان کے بعد رفع نہیں پڑھنا. دیکھیں ذرا، جیسے جاء القوم ما خلا ساجدن. اب یہ دیکھیں ما خلا کے ذریعے سے استثناء ہو رہا ہے، تو ساجدن جو کہ مستثنی ہے ہم نے اس کے اوپر نصب پڑھا. یہ اسی طریقے سے جاء القوم لیسا ساجدن. اب یہاں پہ بھی ساجدن پہ نصب ہے کیونکہ لیسا کے بعد ہے. لا یکونو کے بعد بھی ایسے ہی ہے، جاء القوم لا یکونو ساجدن، تو یہاں پر بھی ساجدن نصب پڑھا جائے گا. تو خلاصہ یہ ہے مستثنی کی جو 4 قسمیں اعراب کی، پہلی قسم ہے منصوب اور اس کی 5 صورتیں ہیں جن 5 صورتوں کے اندر آپ نے مستثنی کے اوپر نصب پڑھنا ہے. اب جو باقی 3 صورتیں ہیں مستثنی پر اعراب کی وہ ہم انشاءاللہ اس کے بعد پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم النحو کا آخری باب ہے خاتمہ، سبق مستثنی کا اعراب. مستثنی کسے کہتے ہیں، مستثنی منہ کسے کہتے ہیں، مستثنی کی 2 قسمیں اور مستثنی کے اعراب کی 1 قسم ہم نے پڑھ لی تھی. آج کے سبق کے اندر ہم مستثنی کے اعراب کی جو باقی قسمیں ہیں ہم وہ پڑھیں گے. دیکھیں دوسری قسم جو ہے اعراب کی وہ یہ ہے کہ یا تو مستثنی منصوب ہوگا یا ماقبل سے بدل واقع ہوگا. کیا مطلب ہے اس کا؟ منصوب تو واضح ہے کہ آپ اس کے اوپر نصب پڑھیں، اور ماقبل سے بدل کا مطلب کیا ہے کہ جو مبدل منہ کا اعراب ہوتا ہے وہی بدل کا اعراب ہوتا ہے. اگر مبدل منہ پہ نصب ہے تو بدل پر بھی نصب، اگر مبدل منہ پہ رفع ہے تو بدل پر بھی رفع، اگر مبدل منہ پہ جر ہے تو بدل پر بھی جر پڑا جائے.
یہ تب ہوگا جب یہ شرطیں پائی جائیں. نمبر 1 الا کے بعد ہو. نمبر 2 کلام غیر موجب ہو. نمبر 3 مستثنی منہو کے بعد ہو، یعنی ترتیب کے ساتھ ہے، پہلے مستثنی منہو ہے اس کے بعد پھر مستثنی ہے. نمبر 4 مستثنی منہو مذکور ہو. یہ نہ ہو کہ آپ مستثنی منہو کو حذف کر دیں، ایسا نہ ہو. جب یہ 4 شرطیں پائی جائیں گی تو آپ اس کے اوپر نصب بھی پڑھ سکتے ہیں مستثنی ہونے کی وجہ سے، اور آپ اس کو ماقبل سے بدل بھی بنا سکتے ہیں. مثال دیکھیں آپ، ما جاء احد الا طالبا. اب یہ دیکھیں الا کے بعد ہے، پہلی شرط پائی جا رہی ہے. کلام غیر موجب ہے کیونکہ شروع میں نفی آ گیا. دوسری شرط بھی پائی جا رہی ہے. تیسری شرط ہے مستثنی منہو کے بعد ہو. اب یہ احد مستثنی منہو ہے اور طالباً یہ مستثنی ہے. اب دیکھیں مستثنی یہ مستثنی منہو کے بعد ہے. اور چوتھی شرط بھی پائی جا رہی ہے مستثنی منہو یہاں پہ مذکور ہے. چاروں شرطیں پائی جا رہی ہیں تو آپ اس کے اوپر نصب بھی پڑھ سکتے ہیں طالباً، اور آپ اس کو احد سے بدل بھی بنا سکتے ہیں. احد کو آپ مبدل منہو بنائیں اور طالب کو پھر آپ طالبن پڑھیں گے، کیونکہ مبدل منہو احد پہ رفع ہے تو پھر طالب پر بھی رفع آئے گا. تو یہ ہے دوسری صورت کہ آپ اس کے اوپر نصب بھی پڑھ سکتے ہیں مستثنی ہونے کی وجہ سے، اور آپ اس کو ماقبل سے بدل بھی بنا سکتے ہیں. تیسری صورت دیکھیں، عامل کے موافق اعراب آئے گا. یعنی اگر عامل رافع ہے، رفع کا تقاضا کر رہا ہے تو آپ مستثنی پہ رفع پڑھ دیں گے. اگر عامل ناصب ہے، نصب کا تقاضا کر رہا ہے تو آپ مستثنی پر نصب پڑھ دیں گے. اگر عامل جار ہے، جر کا تقاضا کر رہا ہے تو آپ مستثنی پر جر پڑھ دیں گے. یہ کس وقت ہے؟ جب یہ شرطیں پائی جائیں. نمبر 1 الا کے بعد ہو، یہ پہلی شرط ہو. نمبر 2 کلام غیر موجب ہو، یہ دوسری شرط. اور نمبر 3 مستثنی مفرغ ہو. مفرغ کا مطلب ہوتا ہے فارغ کیا گیا ہو، یعنی مستثنی مفرغ اس کو کہتے ہیں جس میں مستثنی منہو کو حذف کر دیا جاتا ہے اور مستثنی کو مستثنی منہو سے فارغ کر دیا جاتا ہے. جب یہ 3 شرطیں پائی جائیں گی تو پھر اس وقت آپ عامل کے موافق اعراب پڑھیں گے. مثال دیکھیں، ما جاء الا خالد. پہلے دیکھیں تینوں شرطیں پائی جا رہی ہیں. دیکھیں الا کے بعد ہے، یہاں پہ پہلی شرط بھی پائی جا رہی ہے. اور کلام غیر موجب ہے، دیکھیں شروع میں نفی آ گیا ہے تو کلام غیر موجب ہے. اور مفرغ بھی ہے کیونکہ یہاں پہ مستثنی منہو مذکور نہیں ہے، اکیلا مستثنی ہے. تو تینوں شرطیں پائی جا رہی ہیں. اب آپ عامل کے موافق اعراب پڑھیں گے. دیکھیں عامل ہے جاء فعل ہے. فعل تقاضا کرتا ہے کہ میرا فاعل آنا چاہیے سب سے پہلے، مفعول تو بعد کی بات ہے نا. تو آپ نے اس کو فاعل ہونے کی وجہ سے رفع پڑھ دیا کیونکہ یہاں پہ عامل رفع کا تقاضا کر رہا ہے. دوسری مثال دیکھیں، ما رأیت الا خالدا. اب یہ رأیت تقاضا کر رہا ہے مفعول کا، تو یہاں پر آپ نے خالد کو رأیت کا مفعول بنا دیا. عامل کے موافق اس کے اوپر آپ نے اعراب دے دیا. آگے دیکھیں، ما مررت الا بخالد. یہاں پہ با حرف جر داخل ہے اور یہ تقاضا کرتا ہے کہ میرے بعد جو اسم ہے اس پہ جر آئے، تو آپ نے با حرف جر کے موافق خالد پہ جر پڑھ دیا. تو یہ دیکھیں تینوں کی تینوں آپ نے مثالیں پڑھ لی ہیں کہ اگر عامل نے یہاں پہ رفع کا تقاضا کیا تھا آپ نے رفع پڑھ دیا، عامل نے نصب کا تقاضا کیا آپ نے نصب پڑھ دیا، عامل نے جر کا تقاضا کیا تو آپ نے یہاں پہ جر پڑھ دیا. یہ اس وقت ہے جب مستثنی مفرغ ہوگا، کلام غیر موجب ہوگا اور الا کے بعد ہوگا. یہ تیسری صورت ہوگی اعراب کی. چوتھی اور آخری صورت دیکھ لیں، مستثنی مجرور پڑھا جائے گا، یعنی مستثنی کے اوپر آپ نے جر پڑھنا ہے. یہ کس وقت پڑھا جائے گا؟ یہ اس وقت پڑھا جائے گا جب اس میں 3 چیزیں ہوں، یا تو غیرہ کے بعد ہے، یا سوا کے بعد ہے، یا سوا کے بعد ہے. یہ تینوں اکٹھی نہیں ہوں گی، ان تینوں میں سے کوئی ایک ہوگا تو اس وقت آپ اس کے اوپر جر پڑھیں گے. جیسے جاء القوم غیر خالدین. اب یہاں پہ دیکھیں جو مستثنی ہے یہ غیرہ کے بعد ہے. خالد مستثنی ہے، قوم مستثنی منہو ہے، اور غیرہ یہ حرف استثناء ہے. اس کے بعد خالد آپ نے اس کے اوپر جر پڑھ دیا. اگر غیرہ نہ ہوتا، یہاں پہ ہوتا سوا ہوتا، جاء القوم سوا خالدین، تب بھی آپ نے جر پڑھنا تھا. سوا نہ ہوتا سوا ہوتا، تب بھی آپ نے جر پڑھنا تھا. تو ان تینوں میں سے کسی ایک کے بعد بھی آئے گا تو آپ نے جر پڑھنا ہے. تو یہ مستثنی کا اعراب تھا جو ہم نے آج کے سبق کے اندر پڑھا ہے. دیکھیں مستثنی کی تعریف پڑھ لی ہے، مستثنی کی اقسام پڑھ لی ہیں، مستثنی کے اعراب کی قسمیں ساری ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. 3 فائدے باقی ہیں، وہ بھی آپ ایک ایک کر کے دیکھ لیں. فائدہ نمبر 1 ہے غیرہ پر اعراب. دیکھیں جو حروف استثناء ہیں ان میں سے ایک غیرہ بھی ہے. آج کے اس فائدے میں آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ غیرہ پر اعراب کیا پڑھنا ہے. دیکھیں جو الا حرف استثناء ہے اس پر کوئی اعراب نہیں آئے گا. کیوں؟ وہ اس لیے کہ حروف یہ مبنی ہوتے ہیں، ان کا اعراب فکس ہوتا ہے. لیکن اگر استثناء کیا جا رہا ہے غیرہ کے ساتھ، غیرہ کے بعد جو اعراب آئے گا وہ تو آپ پڑھ چکے ہیں کہ غیرہ کے بعد جر آتا ہے. غیرہ پر آپ نے کیا اعراب پڑھنا ہے، غیرہ پہ رفع پڑھنا ہے، نصب پڑھنا ہے یا جر پڑھنا ہے، اس کی تفصیل یہاں پہ بتا رہے ہیں. تو بتا رہے ہیں کہ غیرہ پر اعراب کی تفصیل وہی ہے جو اعراب آپ مستثنی پر پڑھتے ہیں، وہ مستثنی جو الا کے بعد آئے وہی والا اعراب آپ غیرہ پر پڑھیں گے. کیسے؟ دیکھیں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ مستثنی
اگر متصل ہو، کلام موجب ہو اور الا کے بعد ہو تو اس پر نصب پڑھا جاتا ہے. جیسے جاء القوم الا زیدن، تو وہاں پر آپ نے پڑھا تھا زیدن. تو اگر یہی ساری صورت غیرہ کے اندر ہو، یعنی مستثنی متصل ہو، جیسا کہ آپ کو دیکھ رہے ہیں یہاں پہ مستثنی متصل ہے اور اس کے بعد کلام موجب ہے، یہ بھی کلام موجب ہے. وہاں پہ بس یہ تھا کہ الا کے بعد تھا، یہاں پر الا نہیں ہے بلکہ غیرہ کے بعد ہے. تو آپ نے یہاں پر غیرہ پر وہ مستثنی والا اعراب پڑھنا ہے اور آپ اس کو پڑھیں گے غیرہ زیدن، اس کو غیرو نہیں پڑھیں گے. مستثنی پہ نصب تھا، غیرہ پہ نصب پڑھیں گے. یہ اسی طرح دوسری مثال میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر مستثنی منقطع ہو تو وہاں پر بھی مستثنی پر نصب پڑھا جاتا ہے. یہ مثال دیکھیں مستثنی منقطع کی ہے، جان القوم غیرہ حمار. اب حمار یہ قوم کے اندر داخل اور شامل نہیں ہے، تو وہاں پر ہم نے حمار رن پڑھا تھا، حمار پہ نصب پڑھا تھا. وہی اعراب جو آپ نے مستثنی پر پڑھا تھا غیرہ کی صورت میں مستثنی پر وہ اعراب نہیں پڑھیں گے بلکہ غیرہ پر وہ آپ اعراب پڑھیں گے اور آپ پڑھیں گے غیرہ پر نصب غیرہ حمارن. یہ اسی طرح ہم نے وہاں پر یہ بھی پڑھا تھا کہ اگر کلام موجب نہیں ہے بلکہ کلام غیر موجب ہے، جیسا کہ یہاں پر یہ تھے کہ کلام غیر موجب ہو اور مستثنی منہ پر مقدم ہو، اس صورت میں بھی آپ نے مستثنی پر نصب پڑھنا تھا. بالکل دیکھیں یہ وہی صورت ہے، کلام غیر موجب ہے، زید مستثنی ہے، قوم مستثنی منہ ہے، زید مستثنی منہ سے مقدم ہے، اس صورت میں بھی آپ غیرہ پر نصب پڑھیں گے. یہ اسی طرح ہم نے وہاں پر یہ پڑھا تھا مستثنی میں کہ مستثنی پر آپ نصب بھی پڑھ سکتے ہیں اور ماقبل سے بدل بھی بنا سکتے ہیں. یہ کس صورت میں تھا؟ یہ اس صورت میں تھا جب کلام غیر موجب ہو اور مستثنی یہ مستثنی منہ سے مقدم نہ ہو بلکہ مؤخر ہو اور مستثنی منہ مذکور بھی ہو. اس صورت میں آپ اس کے اوپر نصب بھی پڑھ سکتے ہیں مستثنی ہونے کی وجہ سے اور ماقبل سے بدل بھی بنا سکتے ہیں. یہ بالکل وہی صورت ہے، کلام غیر موجب ہے اور مستثنی یہ ہے اور مستثنی منہ احد ہے اور مستثنی منہ سے مقدم نہیں بلکہ مؤخر ہے اور اسی طرح مستثنی منہ مذکور بھی ہے. تو آپ اس طرح غیرہ پر نصب بھی پڑھ سکتے ہیں اور جس طریقے سے آپ نے وہاں پہ بنایا تھا کہ آپ اس کو ماقبل سے بدل بنا سکتے ہیں تو اس طرح اس کے اوپر بدل بناتے ہوئے رفع بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ ساری صورت ہوگی. اس کے بعد ہم نے یہاں پہ یہ بھی پڑھا تھا کہ عامل کے موافق اعراب آئے گا مستثنی پر. یہ کس وقت تھا؟ یہ اس وقت تھا جب کلام غیر موجب ہو اور مستثنی مفرغ ہو، یعنی اس کا مستثنی منہ مذکور نہ ہو. جیسا کہ یہ مثال آپ نے دیکھی تھی، ما جاءنی غیر زید، وہاں پہ تھا ما جاءنی الا زیدن، مستثنی منہ مذکور نہیں تھا، مستثنی پہ آپ نے رفع پڑھا تھا. یہاں پر بھی دیکھیں بالکل ایسے ہی ہے، یہاں پہ مستثنی منہ مذکور نہیں ہے، کلام غیر موجب ہے، آپ غیر پہ رفع پڑھ دیا آپ نے کیونکہ یہاں پہ عامل رفع کا تقاضا کر رہا ہے، عامل نصب کا تقاضا کرے جیسے رأیتو، ما رأیتو غیر زیدن، عامل جر کا تقاضا کرے جیسے ما مررتو بغیر زیدن. تو خلاصہ یہ ہے کہ غیرہ پر آپ نے اعراب وہی پڑھنا ہے جو الا کے ساتھ مستثنی پر اعراب پڑھا جاتا ہے. یہ پہلا فائدہ ہے. اس کے بعد دو فائدے اور ہیں، پھر ہمارا سبق مکمل ہوگا. دوسرا فائدہ آپ دیکھ لیں، دیکھیں جو لفظ غیرہ ہے اس کی جو اصل وضع ہے، اصل وضع استثناء کے لیے نہیں ہے، اصل وضع اس کی صفت کے لیے ہے کہ یہ ماقبل کی صفت بن کر استعمال ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی یہ استثناء کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے جب ہم نے حروف استثناء پڑھے ہیں تو ہم نے اس میں غیرہ کو بھی شمار کیا ہے. تو یہ آپ نے سیاق و سباق دیکھ لینا ہے کہ آیا یہ صفت کے لیے استعمال ہو رہا ہے یا پھر بطور استثناء کے استعمال ہو رہا ہے. اسی طرح تیسرا فائدہ ایک اور سمجھ لیں، جس طریقے سے غیرہ کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ اصل وضع اس کی صفت کے لیے ہے لیکن کبھی کبھی استثناء کے لیے استعمال ہو جاتا ہے، بالکل اسی طرح الا کی اصل وضع استثناء کے لیے ہے لیکن کبھی کبھی وہ صفت کے معنی کے اندر بھی استعمال ہو جاتا ہے. یہی فرما رہے ہیں کہ الا اصل میں استثناء کے لیے وضع کیا گیا لیکن کبھی غیرہ کے معنی میں، جس وقت یہ صفت کے معنی میں استعمال ہوگا اس وقت غیرہ کے معنی میں ہوگا. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ معبود ہوتے تو زمین و آسمان میں فساد مچ جاتا. اب یہ جہاں پر الا ہے یہ الا غیرہ کے معنی میں ہے اور یہ غیرہ یہ آلہۃ ان کی صفت بن رہی ہے. تو یہ تیسرا فائدہ تھا جو کہ یہاں پہ ذکر کرنا ضروری تھا. اسی کے ساتھ ہمارا یہ والا باب مکمل ہو چکا ہے اور ہماری والی کتاب بھی مکمل ہو چکی ہے. صرف ایک مستثنیٰ سے متعلقہ ایک تمرین رہتی ہے جو کہ ہم اس کے بعد پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم النحو کا آخری باب ہے خاتمہ. اسی سے متعلقہ یہ اس کتاب کی آخری تمرین ہے جس کے ساتھ یہ والی کتاب مکمل ہو جائے گی. دیکھیں چوتھی تمرین ہے ذیل کی مثالوں میں مستثنیٰ کی قسمیں بتاؤ اور اعراب بتاؤ. اعراب کیا آئے گا؟
پہلی مثال دیکھیں سجد الملائکۃ الا ابلیس۔ اب پہلی بات آپ نے یہاں پر یہ دیکھنی ہے کہ آیا یہ مستثنی متصل ہے یا منقطع ہے، تو یہ واضح ہے کہ مستثنی منقطع ہے کیونکہ ابلیس و ملائکہ کے اندر داخل اور شامل ہی نہیں تھا، اور مستثنی منقطع کا اعراب آپ کو پتہ ہے نصب کے ساتھ آتا ہے۔ آگے چلیں کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے سوائے اللہ کی ذات کے۔ اب یہاں پہ دیکھیں جو وجہہ ہے یہ کل شیء کے اندر داخل ہے، تو لہذا یہ مستثنی متصل ہے۔ جب یہ مستثنی متصل ہے تو پھر اور کلام بھی کون سا ہے؟ کلام اس کا موجب ہے۔ مستثنی متصل ہو، کلام موجب ہو، مستثنی استثناء کے بعد ہو تو اس صورت میں اس کے اوپر نصب آتا ہے، لہذا اس کے اوپر بھی نصب آ رہا ہے۔ آگے چلیں لا حول ولا قوت الا باللہ، یہاں پہ دیکھیں اللہ حرف استثناء اور باللہ یہ ہے، یہاں پر جو مستثنی ہے یہ باللہ ہے اور اس کا جو مستثنی منہ ہے وہ مذکور نہیں ہے، اور تو گویا کہ یہ مستثنی مفرغ ہے۔ جب مستثنی مفرغ ہو اور اس کا مستثنی منہ مذکور نہ ہو تو اس وقت اس کا اعراب عامل کے اعتبار سے ہوتا ہے، اور عامل یہاں پہ با حرف جر ہے، لہذا آپ نے اس کے اوپر جر پڑھنا ہے۔ آگے چلیں فنجیناہ واہلہ الا امرأتہ، ہم نے نجات دی اس کو اور اس کے گھر والوں کو سوائے اس کی بیوی کو۔ اب یہاں پر دیکھیں اہلہ یہ مستثنی منہ ہے اور الا امرأتہ یہ مستثنی ہے، اور مستثنی منہ کی جنس میں داخل ہے، لہذا یہ مستثنی متصل ہے۔ مستثنی متصل ہو، کلام موجب ہو اور الا کے بعد ہو تو اس کے اوپر نصب آتا ہے، لہذا اس کے اوپر نصب آیا ہے۔ آگے چلیں فإنہم عدو لی الا رب العالمین، یہ میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فرمان ہے۔ اب یہاں پر یہ دیکھیں رب العالمین یہ ان کے اندر معبودان باطلہ کے اندر داخل اور شامل ہی نہیں ہے، جب داخل اور شامل نہیں ہے تو یہ مستثنی منقطع ہے، اور مستثنی منقطع کا اعراب آپ کو معلوم ہے وہ نصب کے ساتھ آتا ہے۔ آگے چلیں فلبث فیہم الف سنۃ الا 50 عاما، وہ ٹھہرے رہے اس میں 1000 سال سوائے 50 سالوں کے۔ اب یہ جو 50 عاما ہے یہ اس 1000 سال کے اندر داخل اور شامل ہے، لہذا یہ مستثنی متصل ہے۔ مستثنی متصل ہے، کلام موجب ہے، الا کے بعد ہے، لہذا اس کے اوپر نصب آیا ہے، اور جو جمع ہے، جمع یا ملحقات جمع، ان کی جو حالت نسبی ہے وہ یا ماقبل مکسور اور نون مفتوحہ کے ساتھ آتی ہے۔ آگے چلے شہید اللہ انہ لا الہ الا اللہ، یہاں پر جو الا ہے یہ استثناء کے معنی میں استعمال نہیں ہو رہا بلکہ یہاں پہ الا غیرہ کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ الا ہے تو حرف استثناء ہے، لیکن کبھی یہ غیرہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور جب یہ غیرہ کے معنی میں استعمال ہو تو یہ ماقبل کی صفت واقع ہوتا ہے، اس وقت یہ استثناء نہیں ہوتا۔ آگے چلیں وما محمد الا رسول، اب یہاں پر دیکھیں پہلی بات تو یہ کلام غیر موجب ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو استثناء ہے حرف استثناء اور یہ رسول مستثنیٰ ہے، اور اس کا مستثنی منہ یہ مذکور نہیں ہے، تو کلام غیر موجب ہو، مستثنی الا کے بعد ہو اور اس کا مستثنی منہ مذکور نہ ہو تو پھر اس پر اعراب عامل کے اعتبار سے آتا ہے۔ تو عامل کے اعتبار سے اگر ہم اعراب دیکھتے ہیں تو محمد یہ بن رہا ہے مبتدا اور رسول یہ بنے گا اس کی خبر، تو چونکہ خبر پر رفع آتا ہے اس لیے ہم رسول کے اوپر رفع پڑھیں گے۔ آگے چلیں وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، یہاں پر بھی بالکل ایسے یہ جو الا ہے یہ غیرہ کے معنی میں ہے، اور جب یہ غیرہ کے معنی میں ہے تو اس وقت پھر یہ حرف استثناء بھی نہیں ہوگا اور نہ ہی آپ نے اس کے بعد والے کو مستثنیٰ بنانا ہے۔ اگلی جملہ بھی بالکل یہی ہے فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، یہ وہی مثال ہے جو یہاں پر میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اللہ یہاں پر غیرہ کے معنی میں ہے، اور یہ اس وقت ماقبل کی صفت واقع ہوگا، اور لفظ اللہ یعنی جو مستثنیٰ بن رہا ہے یہ حقیقت کے اندر مستثنیٰ نہیں ہوگا۔ تو یہاں تک ہماری یہ ترکیب مکمل ہو گئی ہے۔ اسی کے ساتھ الحمدللہ ہماری علم النحو جو کہ حقیقت میں نحو میر اضافے اور تمرینوں کے ساتھ کتاب ہے وہ ہماری مکمل ہو گئی ہے۔